لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاصله فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہانہ پروگرام میں ہم حاضر ہیں اور رمضان شریف کی آمد ہے۔ شعبان المعظم کا یہ آخری چند ایام رہ گئے ہیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے ہم طے کر رہے ہیں۔ بزم علم و دانش کی یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہر ماہ کی مناسبت سے، ہر مہینے کی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین کا انتخاب کیا جائے اور اپنے مطالعے میں وہ آیات لائی جائے جو ہمارے اخلاق، ہمارے اعتقاد اور ہماری معاشرت کی درستگی کے لیے ہے، اور بالخصوص سید الشہور، مہینوں کا سردار رمضان شریف کی آمد ہے، لہٰذا روزہ رمضان شریف کا مسلمانوں پر باقاعدہ طور پر فرض ہے، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سید عالم کے دیے ہوئے نظام اور قوانین کے اندر فرضیت کا درجہ سب سے اونچا ہے، تو لہٰذا آج ہماری اس گفتگو کا عنوان ہی رمضان کیسے گزاریں۔ ایک تو رمضان کی اہمیت اور رمضان کے اس مبارک مہینے کا مقصد کیا ہے، اور ہم اپنی تربیت اخلاقی نظریاتی کس اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ احادیث کریمہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی اخلاقی تربیت کے لیے اور اس مہینے کو واقعتاً جس میں بے بہا فوائد اور ہمارے لیے بھلائیاں اس میں موجود ہیں، ہم اس سے کس طرح انتفاع کر سکتے ہیں، استفاضہ کر سکتے ہیں، اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ اور اس رمضان شریف کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے، عموماً یوں ہوتا ہے کہ رمضان شریف جب گزر جائے تو کہتے ہیں رمضان ختم ہوا، لیکن بات دراصل یہ کہ رمضان ختم نہیں ہوتا، 30 روزوں کے بعد ہماری زندگی میں رمضان اصل میں شروع ہوتا ہے، جس کی قدر کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کریم فرقان حمید کی دوسری سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 183 سے ہم جو روزوں کی فرضیت کے حوالے سے ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی ہر سال کی طرح اس سال بھی درس تراویح کا اہتمام جامع مسجد حبیبیہ کے اندر منعقد ہوگا، جو درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل ہے۔ مختصر محفل ہوگی، آدھا گھنٹے یا 40 منٹ کے درمیان، لیکن خلاصہ تراویح یا قرآن کریم کے اہم ترین مضامین ہم اپنے آپ کو اس مہینے میں مکمل طور پر قرآن کریم کے حوالے کریں اور قرآن کریم سے استفادہ کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو یکسر ہر چیزوں سے کاٹ کر الگ کر کے تلاوت قرآن، معنی قرآن، مفہوم قرآن، احکام قرآن، ہدایات قرآن، یہ کتاب ہدایت جو اصلاً اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے، اللہ رب العالمین اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے اتاری ہے، تو ہم اس اپنی مجالس اور اپنی محفلوں کو قرآن کی آیات، اس کے ترجمے، اس کی تفسیر، اس میں ملنے والے احکام کے ذریعے ہم اپنے آپ، اپنی محفلوں کو، اپنی نجی زندگی کو، اپنی خلوت کو ہم قرآن کریم کے حوالے کریں۔ بالخصوص اپنا وقت مسجد کے اندر گزارا جائے،
علماء سے جو دروس ملتے ہیں اس میں اپنے علم کے اندر اضافہ کیا جائے تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر اسلام اور دین سے دوری کی وجہ سے جو اندھیرا ہے اور آخرت کی تیاری سے یکسر ہم غافل ہیں اور زندگی بڑی تیزی کے ساتھ ہماری گزر رہی ہے اور ہمیں اس کی قدر اور انجام کی فکر نہیں ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، احساس کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، خود کو تیار کرنے کا مہینہ ہے، سابقہ گناہوں سے استغفار کر کے آگے والے بقیہ زندگی جو رہ گئی ہے اس کو اللہ کی فرمان برداری، اس کی رضا اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کر کے اپنی آخرت اور جنت کے حصول کا یہ مہینہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر فرمایا۔ رمضان شریف یعنی رمضان کے روزوں کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، 13 سال حضور نے مکے کے اندر گزارے، اور جس وقت ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ آئے، 1 سال گزرنے کے بعد دوسرے سال مفسرین اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ 10 شعبان المعظم یعنی شعبان کے مہینے کی 10ویں تاریخ تھی جب اللہ رب العالمین جل وعلا نے روزوں کی فرضیت کا باضابطہ اعلان فرما دیا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہر مہینے کے 13، 14، 15 کے جو روزے ہیں ایام بیض کے، یہ روزے پہلے امتوں پر یا پہلے اس شریعت مطہرہ کے اندر فرض کیے گئے یا پہلی امتوں پر یہ فرض تھے۔ 2 اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ جناب عاشورے کا روزہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے 1 دن کا وہ فرض کیا گیا، لیکن باقاعدہ طور پر باضابطہ جب یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 10 شعبان المعظم کو حضور کے سینے پر نازل ہوئی تو وہ تمام احکام منسوخ کر دیے گئے، اور ایام معدودات پورا مہینہ اب 29 کا ہو، چاند کے اعتبار سے یا 30 کا ہو، اس مہینے کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے روزے کے لیے منتخب کر دیا۔ میری زبان سے ایک لفظ نکل گیا کہ وہ احکام منسوخ ہو گئے، اس سے کوئی غلطی فہمی نہ لے، جس طرح کہ بعض لوگ نادانی میں قرآن کریم پر جب اعتراض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم حبیبیہ مسجد میں جو درس شروع کریں گے تو اس میں سب سے پہلے قرآن کریم کی حقانیت اور اپنی کم علم یا ذہن کی پستی کی وجہ سے جو اللہ کی سچی کتاب کے اوپر غیر مسلم یا دیگر لوگ اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا ہم ایک تحقیقی جائزہ بھی لیں گے، کیونکہ الحاد کا یہ دور شروع ہو چکا ہے دوبارہ۔ لیکن یہاں پر جو میری زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، میری بہنیں اور بھائی اس بات کو غور کریں، ناسخ اور منسوخ۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے خود یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم ایک آیات کو اتارتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری آیت کو لے کر آتے ہیں، پچھلے احکام کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں۔ ناسخ و منسوخ مراد کیا ہے؟ یعنی پہلے لوگوں کی سہولت، عادت اور اوتار کے اعتبار سے ایک حکم نازل ہوا، اور پھر اس حکم کو جس مقام تک پہنچانا تھا اور اس عمل کو جس درجے تک رکھنا تھا، تو پہلے کچھ درجے تک اس پر عمل کی کیفیت لائے گی۔ اس کے بعد جب لوگ اس میں میچیور ہو گئے اور وقت گزر گیا تو اللہ رب العالمین نے اس احکام کو جب وہ بات کی جو ضرورت ہے اس کو نازل فرما دیا اور اس احکام کو منسوخ کیا۔ تو یہ احکام منسوخ ہونے سے مراد نہیں کہ یہ غلط تھے، بلکہ اس وقت کی ضرورت تھے، جب وہ ضرورت اس کی مکمل ہو گئی اور سبق جب آگے کا بڑھنا تھا تو آگے کا سبق دے کر پیچھے کے احکام کو منسوخ کیا گیا۔ یعنی تلاوت تو اس آیت کی ہوگی، تلاوت ہوگی، لیکن اس آیت سے ملنے والے قانون جو ہے وہ اس کو روک دیا جائے گا، اور آگے جو ہے دوسری آگے آیت نازل ہونے کے بعد اس کے آگے درجے کی جو بات ہے وہ احکام پر بیان کی جائے گی۔ تو جو پہلے ہو کر اس کے احکام کو روک دیا گیا اس کو منسوخ کر کہتے ہیں، اور جو بعد میں نازل ہو کر جس نے اس آیت کے احکام کو اس آیت نے روکا تو جو روکنے والی ہے وہ ناسخ ہے، اور جو رک چکی ہے وہ منسوخ ہے۔ جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ عاشورے کا روزہ فرض تھا، پھر باقاعدہ طور پر جب لوگوں کو روزے کی عادت آئی تو ایام معدودات قرآن نے ذکر کیا کہ پھر پورے مہینے کے روزے باقاعدہ اتار کر اس ضرورت کو مکمل کر کے آگے بات کو لایا گیا۔ اس کو علمی پستی سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تو قرآن میں غلط بات تھی اس لیے دوسرے احکام نازل ہوئے، تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ چیز اس وقت کی ضرورت تھی، جب وہ ضرورت مکمل ہو گئی وہ اس وقت میں بالکل درست تھی۔ اب صلاحیت اور معاملات آگے بڑھے تو اب یہ احکام کی طرف سفر آگے بڑھا۔ تو آیت نمبر 183 سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے
اس بات کو ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ صیام صوم کی جمع ہے، صوم عربی زبان میں روزے کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہے رکنا۔ کن چیزوں سے رکنا؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت کے ساتھ کھانا پینا اور جماع سے رکنا، یہ تین چیزوں سے طلوع آفتاب سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت عبادت کے ساتھ کھانا پینا اور شادی شدہ شخص کا جماع سے رکنا بنیت عبادت کے، اس کو صوم کہا جاتا ہے اور اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ روزے کی تعریف ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو تم پر، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلی امت پر روزہ فرض کیا گیا۔ روزہ عبادتوں کے اندر بہت بڑی تربیت ہے نفس کی، اور گویا کہ بہت بڑے احکام ہے، اور انسان اگر اپنی اصلاح چاہتا ہے اور اپنے اندر سے برے خیالات جو اس کے اوپر مکھیوں کی طرح وارد ہوتے ہیں، کچرے کی طرح وارد ہوتے ہیں، غبار کی طرح وارد ہوتے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے دل کو برے خیالات اور میرے دل کا آئینہ برے خیالات کے غبار سے پاک رہے، تو اس عملی مشق کے اندر عبادتوں میں جہاں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان میں روزے کا ایک خاص مقام ہے نفس کی تطہیر کے لیے، دلوں کو آئینے کی طرح اللہ کی یاد اور اس کے نور سے شفاف اور روشن رکھنے کے لیے۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے کہ روزے کی اہمیت سے متعلق حضور نے کیا بات فرمائی ہے۔ نفس کی اصلاح کے لیے برے خواہشات اور برے خیالات سے اپنے آپ کو، کیونکہ جب برے خیالات آتے ہیں تو انسان اس کو ایڈوپٹ کر لیتا ہے اور پھر اس کو پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر گناہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، تو وہ خیالات جو دل میں آ کر جمتے ہیں اس کو جمنے نہ دینے والا اگر کوئی وظیفہ اور مشق ہے تو وہ روزہ اس میں سب سے بڑی پریکٹس ہے کہ جس سے اب دیکھیں، اس لیے قرآن نے کیا ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو یہ لعلکم تتقون نے بتا دیا پرہیزگاری یعنی صرف ہمارا اور آپ کا ظاہر اللہ سے نہ ڈرے، بلکہ اندر سے بھی اللہ کا ڈر ہو، ہمارا ظاہر اور باطن، ہمارا ظاہر ہی اپیرنس، ہمارا ظاہر اور جو ہے وہی گویا کہ صرف اللہ کی عبادت کی طرف نہ ہو، بلکہ انٹرنل اندر طور پر بھی اس کی لذت اور خواہش اور اس کی تحریک، اس عبادت کی لذت اور جذبہ، اخلاص اور محبت امنڈ کر آ رہی ہو۔ فرمایا یہ ہے تقویٰ کہ جب سامنے سے بندہ جب عبادت کر رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے اس عبادت کا جذبہ، اس کا شوق کہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہے، یہ کس کے حکم پر کیا جا رہا ہے، فرمایا یہ جو پیچھے سے جذبہ اس کو ابھارتا ہے یہ ہے تقویٰ، اور اس تقوی کو لانے کا سب سے بہترین طریقہ اور پریکٹس جو ہے وہ روزہ ہے۔ پھر سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ صیام میں نے ابھی عرض کیا، صیام صوم کی جمع ہے، صوم عربی زبان میں روزے کو کہتے ہیں۔ لٹرلی طور پر صوم کا معنی ہے سٹاپ، رک جانا، عربی زبان میں صوم کا معنی رکنا، رک جائیے۔ کس چیز سے رکنا؟ پھر کان کھول کے سن لیجئے، صبح صادق یعنی سحری، سحری تو رات کے وقت ہوتی ہے، سحری جو ہے وہ رات کے پہرے میں، جیسی صبح داخل ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ روزے کا وقت شروع ہو گیا، مثال کے طور پر 4 بجے روزے کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 3:59 تک رات ہے، اور جیسی 4 بج گیا تو یہ صبح صادق داخل ہو گئی۔ تو اس صبح صادق سے لے کر جب افطار کا وقت ہوتا ہے غروب آفتاب، اس کے دوران بٹوین، اس میں ڈیوریشن یہ جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، روزہ کس کو کہتے سن لیجئے، نیت کے ساتھ کہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کے لیے اس کے حکم کو مانتے ہوئے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ ہم عموماً کیا کرتے ہیں، شہری کے وقت روزے کی نیت کرتے ہیں کہ وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، یہ زبان سے کہتے ہیں۔ نیت اصل میں قصد القلب ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں،
دل میں بندے نے سوچا کہ کیونکہ سحری بھی ایک نیت کی کہ حکم ہے، کیونکہ جب بندہ سحری کھا رہا ہے تو اس کی نیت یہی ہے کہ میں نے کل، کیونکہ سحری بندہ کھاتا ہے رات کے وقت اور روزہ رکھا جاتا ہے دن کے وقت، اور دن کس وقت شروع ہوتا ہے؟ جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اور جو ہم باقاعدہ کیلنڈر میں دیکھتے ہیں، جس طرح میں نے ایک مثال دی ہے کہ 3:59 تک آپ کھائیں گے پیئیں گے اور ٹھیک 4 بجے جو ہے سحری بند ہو جائے گی، اس کا مطلب ہوا کہ 4 بجے دن شروع ہوا، صبح صادق۔ ایک سمپل اگزامپل دے رہا ہوں، 4 بجے دن شروع ہوا ہے، اور یہ 4 بجے سے جو پہلے کا ٹائم تھا، چاہے 1 سیکنڈ پہلے کیوں نہ ہو، یہ رات کا پہر ہے، اس میں سحری ہوتی، اس میں کھانا پینا ہوتا ہے۔ اور کیونکہ جیسی صبح شروع ہو گئی ٹائم، اس وقت تو کھا نہیں سکتے، وہ تو روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو روزہ کس کو کہتے ہیں؟ پھر توجہ کے ساتھ سن لیجئے، میں اور آپ دین سمجھنے کے لیے آئے ہیں کہ صبح صادق، جو میں نے 4 بجے کی مثال دی آپ کو، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، غروب آفتاب سے مراد جو روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے افطار کا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کے درمیان روزے کی نیت، اور وہ نیت عبادت کی، روزے کی نیت کے ساتھ 3 کام سے خود کو روکنا، کیونکہ صوم کا معنی ہے روکنا۔ کس چیز سے روکنا؟ 3 کاموں سے روکنا۔ لیکن یہاں 4 باتیں آ جائیں گی۔ ایک ہے روزے کی نیت۔ اگر کوئی شخص، جس طرح کہ ہمارے فقہا نے لکھا، اگر کوئی شخص پہلے رمضان کا روزہ رکھے اور وہ یہ کہے کہ میں 30 کے 30 روزے کی نیت کرتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر روزے کی نیت الگ ہوگی، ہر روزے کی نیت الگ ہوگی۔ اور جو آپ سحری کر رہے ہیں یہی روزے کی نیت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو رات کو اٹھ کے آپ کھا رہے ہیں، تو اس رات کے اس آخری پہر میں کھانے کا کیا منطق ہے؟ کبھی زندگی میں تو آپ اس ٹائم پر 11 مہینے نہیں کھاتے، اس مہینے کیوں کھا رہے ہیں؟ تو آپ کی انٹینشن اور نیت یہ ہے کہ صبح میں نے روزہ شروع کرنا ہے۔ تو سحری بھی نیت کے حکم میں ہے، سحری بھی نیت کے حکم میں ہے، کیونکہ آپ کو یہ یاد رہتا ہے کہ میں نے اس کو، لیکن اس میں پھر آپ احتیاطاً اپنی توجہ اور اپنے دل کو حاضر کرنے کے لیے زبان سے کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، رمضان کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں۔ کل کی کیوں؟ اس لیے کہ نیت آپ رات کے وقت کر رہے ہیں، 4 بجے سے پہلے میں فرض کیجئے وہ رات ہی تھی، اس لیے جو 4 بجے سے دن شروع ہو رہا ہے وہ اگلا دن ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں کل کے دن کی۔ تو ایک تو آپ سحری کھا رہے ہیں، سحری کھاتے وقت آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے، لیکن مزید مستحسن اجر کے لیے، کیونکہ عبادت ہے اور یہ عبادت نیت کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو اس میں مزید اپنے آپ کو میچور کرنے کے لیے زبان سے بولنا، کیونکہ زبان بولے گی تو ذہن اگر غافل ہے تو پھر حاضر ہو جائے گا، دل اگر غافل ہے تو پھر حاضر ہو جائے گا۔ اس لیے زبان سے نیت کرنا شرط نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے۔ تو فرض کیجئے میں نے آپ کو کہا کہ 4 بجے دن شروع ہو رہا ہے اور 4 بجے سے پہلے رات ہے جو آپ نے سحری کی ہے، تو 4 بجے سے لے کر آپ غروب آفتاب جو افطار کا وقت ہے، اس کے درمیان 4 کام ہیں۔ 3 سے رکنا ہے، لیکن میں مجموعی طور پر بالکل سمپل انداز میں آسان سے عرض کر رہا ہوں۔ 4 کام۔ پہلا کام ہے نیت عبادت، عبادت کی نیت۔ دوسرا 3 کاموں سے بچنا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور مجامعت سے، یہ 3 کام سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، روزہ اور عبادت کی نیت کے ساتھ، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی گئی تو روزہ نہیں ہوا، ان میں سے کوئی ایک بھی چیز گئی تو روزہ نہیں ہوا۔ اب آپ دیکھیے، پھر میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، توجہ سے سن لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزے کا معنی ہم نے سمجھ لیا، صوم کا معنی رکنا ہے، کیسے رکنا ہے وہ ہم نے بیان کر دیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ جو اللہ، اب تقوی کی شکل اور کیفیت کے اعتبار سے اس کے مختلف معنی ہوں گے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اور خود کو سمجھنے کے لیے تقوی جو مراد ہے، کیونکہ لعلکم تتقون، روزے کا بینیفٹ کیا ہے، روزے کا ریوارڈ کیا، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ اب اس تقوی کو سمجھنا ہے تو پھر روزہ خود سمجھ میں آ جائے گا۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے متقی بن جاؤ۔ تو تقوی کی سے ہے، اس کا معنی ڈرنا، کس سے؟ اللہ رب العالمین سے خوف رکھنا، کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا اور مجھے عذاب ہے اس پر، اور میں کروں گا تو اللہ اجر دے گا۔ تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام کو ان کے وقتوں میں، ان کے شرائط کے ساتھ ذکر کرنا، یہ ہے تقوی۔ توجہ ہماری طرف رکھیے،
آپ درس سننے آئے تو توجہ ادھر رکھیے، ادھر دیکھو، سامنے بیٹھے ہو ٹوپی پہنو، سیدھا بیٹھو، اسٹریٹ بیٹھو، ورنہ ادھر جاؤ، درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یا فرنٹ سے ہٹ جائیں، تھوڑا سائڈ میں آ جائیں تاکہ ادھر آپ نظارہ فرما سکیں، تاکہ ہم گفتگو کریں۔ غور کیجیے آپ، تقوی کا ایک معنی کیا ہے؟ ڈرنا، اس کا لٹرلی معنی ہے ڈرنا، خوف، اپنے وقت کی قدر کیجیے آپ۔ ایک معنی ہے اس کا ڈرنا، اور اس کے ایک معنی کو ایکسپلین کرتے ہوئے اس طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جو عبادت ہم پر فرض کی ہے، ان عبادات کو جس ٹائم پر اللہ نے کہا ہے کرو، جن شرطوں کے ساتھ، جو کنڈیشن اس کے ساتھ ہیں، جو آداب ہیں، ان کے ساتھ اس کو اس کی وقت میں اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور اس کی محبت میں کرنا، اور اس کی رضا کے لیے کرنا، یہ ہے تقوی۔ ایک معنی تقوی کا یہ ہے جو سمجھانے کے لیے مزید عرض کرتا ہوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا، ابی حالانکہ آپ کے تلمیذ و شاگرد اور دوستوں میں سے ہیں، کہ اے ابی تم تقوی کو کیسے سمجھتے ہو؟ تو ابی بن کعب نے کہا، اے امیر المومنین، اگر آپ نے گزرنا ہو اور راستہ خاردار ہو، یعنی کانٹوں والا ہو، اور آپ کا کپڑا انتہائی قیمتی ہو، تو آپ نے اگر اس راستے کو تھوڑا سے طے کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ کیونکہ لباس آپ نے بڑا قیمتی پہنا ہوا ہے اور وہ کانٹوں میں الجھ کر پھٹ نہ جائے، بوسیدہ نہ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا سمپل ہے کہ میں اپنے کپڑے کو سمیٹ لوں گا اور اپنے آپ کو بچاؤں گا کہ میرا کہیں سے بھی دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں سے بھی کانٹوں کے اندر میرا یہ قیمتی لباس الجھ نہ جائے اور میں بچاتے ہوئے گزر جاؤں گا۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ اپنے ایمان اور اپنی زندگی کو گناہوں کے کانٹوں سے بچاتے ہوئے صراط مستقیم پر لے کر چلنا، یہ ہے تقویٰ۔ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، اس ٹائم جو میں اور موجود ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، فرائض کون سے ہے، واجبات کون سے ہیں، ماں باپ کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، کس طرح کمانا ہے، کیا دیکھنا جائز ہے، کیا دیکھنا ناجائز ہے، کیا سننا جائز ہے، کیا سننا ناجائز ہے، کیا بولنا جائز ہے، کیا بولنا ناجائز ہے، ان تمام خیالات، کیونکہ یہ قیمتی لباس ہے ایمان اور اسلام، اس کو ان باتوں میں الجھانے سے بچانا کہ جو اس کے ٹائم کو ضائع کرے، اور ضائع ہی نہیں معاذ اللہ بلکہ گناہ کی طرف لے کر چلا جائے۔ فرمایا ان کانٹوں میں الجھاؤ سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقویٰ ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سماعت فرما لیجئے کہ لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بنو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس کا ایک معنی بہت خوبصورت جو ہے وہ بیان فرمایا ہے محدثین اور صوفیاء نے، اور وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ تقوی کے لیے حیا شرط ہے، لحاظ شرط ہے کہ میں کس کے حضور عمل کر رہا ہوں اور کون مجھے دیکھ رہا ہے اور کس کے حضور۔ اس کا ایک معنی صوفیاء نے بڑا زبردست کیا، ملا علی قاری علیہ رحمت نے مرقات کے اندر ایک معنی کیا ہے کہ تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے، اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ تیرا مالک جو تیرا محسن ہے، اس نے تجھے نوازا ہے، رات تیری کیسے گزر رہی ہے، رات کی تنہائی کیسے گزر رہی ہے، یہ جو تو دیکھ رہا ہے، اور تیرے مالک کو اگر پتہ چل جائے کہ اس نے تجھے نعمت انعام دیا ہے اور تو یہ خیانت کر رہا ہے تو تیرے پر کیا، تو فرمایا یہ احساس، تو فرمایا لعلکم تتقون، یہ جو ہے کہ تقویٰ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم جو ہے وہ پرہیزگار ہو جاؤ، اور تقویٰ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے تم تقویٰ اختیار کرو، یعنی ایک معنی آسان ہے تم گناہوں سے بچو۔ تمہارے اندر روزہ اتنی صلاحیت پیدا کر دے گا کہ تم ابھی تک تو غلط کو غلط سمجھتے تھے نا، اور غلط کو غلط یقین کرتے تھے، لیکن روزہ اتنی بہترین عبادت ہے، یہ تم میں اتنی طاقت پیدا کر دے گا کہ جس کو تم غلط یقین کرتے ہو اس سے پھر تم بچنے بھی لگو، تمہارے اندر اتنی احساس کی جرت کو پیدا کر دے گا، تمہارے اندر اتنا لحاظ پیدا کر دے گا، تمہارے اندر اللہ کا اتنا شوق اور خوف پیدا کر دے گا۔ پہلے تم جانتے تھے کہ جناب نماز چھوڑنا گناہ کا کام ہے، منہ سے غلط بات کہنا گناہ کا کام ہے، تم جانتے تھے غیبت کرنا گناہ کا کام ہے، ملاوٹ کرنا گناہ کا کام ہے، کسی کو اذیت اور بغض رکھنا گناہ کا کام ہے، حسد جو ہے وہ گناہ کا کام ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا گناہ کا کام ہے، یہ تو سب ہم یقین کرتے ہیں، لیکن لعلکم تتقون، روزہ واقعتاً جو روزے دار اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ اس عادت کے اندر ڈھل جاتا ہے کہ جس چیز کو وہ غلط یقین کرتا تھا اب اس کے اندر اتنی صلاحیت
اور اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی محبت کے تحت کہ وہ غلط کو غلط یقین کرتے ہوئے اب روزے کے ذریعے طاقت پا کر اس سے بچتا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ایک آیت کی میں نے سمپل تفسیر آپ کے سامنے کی۔ آگے چلیے، اللہ فرما رہا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے۔ گنتی کے دن سے مراد یعنی پورا مہینہ رمضان المبارک کا۔ اب وہ 29 کا چاند ہوا تو وہ گنتی ہے، 30 کا ہوا تو 30 ایام۔ فمن، پھر اللہ نے ریلیف دیا، فرما فمن کان منکم مریضا، لیکن تم میں کوئی، کیونکہ آگے آیت آ رہی ہے، آگے آیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے گا وہ روزہ رکھے گا۔ اب اس نے رمضان پا لیا، اس پر روزہ فرض ہو چکا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے شروع میں یہ ریلیف دیا اپنے بندوں کو، فرمایا فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، یعنی ایسا مریض ہے کہ جس کو مسلمان ڈاکٹر نے، طبیب نے یہ کہہ دیا ہو کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارا مرض بڑھ جائے گا، اور یا پھر ایسا مریض ہے کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس پر طبیعت ایسی ہے، یا یہ کہ اس کا مرض بڑھ جانے کا ڈر ہو کہ جناب جو ہے اگر یہ روزہ، اور وہ طبیب جو بتا رہا ہے وہ لبرل قسم کا کوئی مردود آدمی نہ ہو بلکہ واقعی میں خدا سے ڈرنے والا مسلمان ہو، اور بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ لبرلز تو بالکل غیر مسلموں سے بھی گئے گزرے ہیں، غیر مسلم بھی یہ کہتا ہے کہ غیر مسلم بھی ڈاکٹر جو اخلاق اس کے اندر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس صورت میں آپ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے مذہب کے اندر روزہ فرض ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بات ایسی ضمناً کہہ رہا ہوں، شریعت مطہرہ کے اندر اعتبار خدا طرز خوف خدا رکھنے والے مسلمان ڈاکٹر اور طبیب کا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے، ایک تو مریض ایسا ہے جو مرض ہے اس کا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن ایک اگر وہ اتنے 12 گھنٹے یا 11 گھنٹے یا 13 گھنٹے اتنے بڑے ڈیوریشن میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اگر وہ بھوکا پیاسا رہے گا تو اس کا مرض بڑھ سکتا ہے، اس کے بدن کے کوئی اور حصے میں افیکٹ ہو سکتا ہے، یہ مرض ایسا بڑھ جائے کہ دوائیاں پھر اس پر مؤثر نہ رہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو ریلیف دیا، فرمایا فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا وہ مسافر ہو، کیونکہ مسافر یہ ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے خود وہ، کیونکہ سفر جو ہے ظاہر سی بات ہے، سفر چاہے جتنی بھی راحت والا ہو وہ دقت والا ہوتا ہے، تو سفر کی تکلیف کی وجہ سے بھی مسافر کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے رخصت دی ہے، مریض کو جس طرح میں نے عرض کیا مختصراً رخصت دی ہے۔ مسافر کس کو کہتے ہیں، ذرا اس کو سماعت فرما لیجئے، بندہ اپنے شہر، اپنے وطنی اصلی جہاں وہ رہتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جہاں اس کا مکان ہے، جہاں اس کی فیملی رہتی ہے، وہاں سے وہ ایسے علاقے کی طرف جانا چاہ رہا ہے جو اس کے اپنے شہر سے، وہ شہر یا وہ جگہ جہاں وہ جانا چاہ رہا ہے ایک احتیاطی کاؤنٹنگ کے اعتبار سے 99 کلومیٹر، کیونکہ 98 پوائنٹ سم تھنگ یہ عدد اس کا کاؤنٹنگ نکلتی ہے، تو میں احتیاطاً بتا رہا ہوں کہ 99 کلومیٹر، توجہ سے سن لیجئے۔ مسافر کس کو کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مقیم پر مقیم کی عبادت واجب ہے، مسافر پر مسافر کی، جب آپ مقیم ہوتے ہیں یعنی اپنے شہر کے اندر ہوتے ہیں، اپنے گھر میں ہوتے ہیں جہاں آپ کا مکان ہے، جہاں آپ کے بچے ہیں، جہاں پیدا ہوئے، جہاں پر رہتے ہیں ہمیشہ سے، وہاں پر آپ نمازیں پوری پڑھیں گے، جیسے ظہر کی 4 رکعت ہے تو 4 پوری پڑھیں گے، اور یہ پڑھنا ضروری ہے، اس سے کم کریں گے تو گناہگار ہوں گے، نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی۔ اسی طرح رمضان کا روزہ آ جائے تو آپ مقیم ہیں، مقیم بمعنی جو اپنے شہر کے اندر ہے وہ پورا روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے گا، چھوڑ نہیں سکتا، لیکن مسافر اگر آپ ہو جائیں تو ظہر کی 4 کو آپ 2 پڑھیں گے، اگر 4 پڑھا تو شدید گناہگار ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ 2 پڑھو تو اس لیے سفر کے احکام کو سمجھنا اور یہ لازم ہے، اور قرآن نے بھی دیکھے یہاں پر روزے دار کے بارے میں کیا فرمایا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اللہ نے فرمایا روزہ تو ہم نے تم پر فرض کیا ہے، لیکن ایک بندہ تقاضا بشری کے اعتبار سے اس میں طاقت ہی نہیں رہے تو اللہ تکلیف مالا یطاق، کسی پر وہ احکام کا بوجھ نہیں ڈالتا جس کی وہ طاقت نہ رکھ سکے، ایسا ہمارا کریم رب ہے۔ فرمایا اگر وہ مریض ہو، جس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، یا وہ سفر میں ہو، سفر سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے شہر اصلی سے، وطن اصلی سے، جہاں وہ رہتا ہے، جہاں اس کا مقام ہے، جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جہاں اس کے بیوی بچے رہتے ہیں، وہاں سے وہ جا رہا ہے ایسی منزل کی طرف، ایسے شہر کی طرف یا ایسی جگہ کی طرف جو اس کے شہر سے لے کر وہ جگہ 99 کلومیٹر دور ہے۔ ایک جہاں جا رہا ہے
وہ جگہ اس کے اپنے شہر سے کتنے 99 کلومیٹر دور ہے، پلس وہاں اس کے رکنے کا ارادہ 15 دن سے زیادہ کا ہے۔ ایک تو وہ جگہ 99 کلومیٹر دور ہے، اگر وہ 99 کلومیٹر سے پہلے ہوئی تو وہ مسافر نہیں ہے، 99 کلومیٹر کے بعد جو اس کا سفر شروع ہوگا وہ مسافر ہوگا، اور وہاں اس کے رکنے کی نیت 15 دن سے شروع ہوگی۔ اگر 14 دن ہوئی تو وہ 14 دن ہوئی، یا 13 دن ہوئی تو وہ مسافر رہے گا، 15 دن کی نیت کر گیا تو مقیم ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ اپنے شہر سے ایسے شہر کی طرف جا رہا ہے کہ جو 99 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں وہ 15 دن سے کم کی نیت کر رہا ہے، تو 15 دن سے کم کی نیت میں مسافر رہے گا، اور جہاں اگر 15 دن کی نیت کر لیا تو وہ مقیم ہو جائے گا، وہ نمازیں بھی پوری پڑھے گا اور روزہ بھی پورا رکھے گا۔ اب جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ مسافر ہونے کی تعریف یہ ہے کہ اپنے شہر سے کسی ایسے شہر کی طرف، ایسی جگہ پر وہ جا رہا ہے جو 99 کلومیٹر دور ہے پلس، اور وہاں رکنے کا ارادہ اس کا 15 دن سے کم کا ہے، تو اب یہ مسافر ہے۔ جہاں 15 دن کی نیت کر لیا تو مقیم ہو جائے گا، وہ ایسی ہوگا جیسے اپنے شہر کے اندر ہے۔ اور ٹھیک وہ اپنے شہر کو جیسی چھوڑے گا، مثال کے طور پر ہم اپنے گھر اور مکان سے نکلتے ہیں، اور ہمارے کراچی جہاں سے ہم اپنے شہر، جہاں ہمارا شہر اینڈ ہوتا ہے، اس کے بعد ابھی 99 کلومیٹر آیا نہیں ہے، لیکن ہماری نیت کیونکہ 99 کلومیٹر یا اس سے آگے، اس سے کم نہیں، اس سے آگے جانے کی ہے، تو ہم نے ابھی اپنا شہر چھوڑا ہے، ہم مسافر ہو چکے ہیں اس نیت کی وجہ سے، لہذا راستے میں جتنی بھی نمازیں آئیں گی ہم قصر کریں گے۔ لیکن روزے کا مسئلہ ذرا پھر ایک سن لیجیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مسافر کو اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے کی رخصت دی ہے کہ وہ نہ رکھے، مگر کب؟ جب وہ رات کو شروع ہو چکا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایک روزہ اپنے شہر میں رکھ چکا ہے، اور رات کو تو بندہ روزہ نہیں رکھتا، رات کا روزہ تو فرض نہیں ہے، وہ رات کے وقت اس نے سفر شروع کیا، اور جو روزے کا وقت صبح صادق کا آیا وہ حالت سفر میں آیا، اب اس کو رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر اس نے شروع اس ٹائم پر کیا کہ روزہ شروع ہونے کا وقت اس کو اقامت کی حالت میں ملا تھا تو وہ روزہ رکھے گا، کیونکہ اعتبار ہے روزے کے شروع ہونے کا۔ بات سمجھ گیا؟ مثال کے طور پر صبح 4 بجے روزے کا ٹائم شروع ہوتا ہے، کوئی شخص رات کو 10 بجے نکل گیا اپنے گھر سے، یا 3 بجے نکل گیا، اس وقت نکلا ہے کہ جو روزے کا ٹائم نہیں، 3:30 بجے نکل گیا، 3:45 بجے نکل گیا، اور وہ وقت اس کو مل رہا ہے کہ جس میں روزہ شروع نہیں ہوتا، اور وہ مسافری کی نیت کر چکا ہے اور وہ روانہ ہو چکا ہے، تو شریعت مطہرہ نے، کیونکہ اب روزہ اس کو اس وقت مل رہا ہے کہ جس دوران اس پر سفر شروع ہو چکا ہے، تو جب وہ مسافر ٹھہرا تو روزے کی رخصت ہو گئی۔ لیکن اگر اس نے سحری اپنے گھر میں کی ہے، اب اگر وہ جا رہا ہے 99 کلومیٹر یا اس سے زیادہ، 14 دن کی کم نیت، 15 دن کے کم کی نیت کے ساتھ، تو اب چاہے 17 گھنٹے کا ہو یا 16 گھنٹے کا ہو، وہ روزہ کنٹینیو کرے گا، کیونکہ اس نے ابتدا روزے کی اقامت کی حالت میں کی تھی۔ یہ سمپل مسئلہ ہے، بہت آسان سا، کیونکہ سادہ لوگ بیٹھے تھے اس لیے میں نے بہت ڈیٹیل سے بیان کیا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے، اور ارشاد ہوا آگے فمن کان منکم مریضا، اگر اس میں کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو جس کی وضاحت ہو گئی، فعدۃ من ایام اخر، رمضان شریف کے بعد وہ اپنے روزے کی قضا کر لے۔ آگے کیا فرمایا؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ایک شخص اتنا بوڑھا ہے کہ عادتاً پریکٹیکل ایسے عمر میں، مثال کہ 80 سال عمر ہو گئی، 70 سال عمر ہو گئی، یا وہ اتنا نحیف ہو گیا بڑھاپے میں کہ اس عمر کے اندر صحت کا دوبارہ لوٹ کر آنا اس کی امید ختم ہو جاتی ہے، اس کو فقہ میں کہتے ہیں شیخ فانی، یعنی ایسا بوڑھا شخص کہ وہ بڑھاپے کی اس دہلیز پر پہنچ چکا ہے کہ دوبارہ صحت تو لوٹ کر نہیں آئے گی، تو یہ شیخ فانی ہے۔ اس کے لیے شریعت مطہرہ کا یہ حکم آگے آ رہا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی، وہ بدلہ دیں گے ایک مسکین کے کھانے کا، یعنی ایک صدقہ فطر جو آپ دیتے ہیں وہ ایک۔ لیکن صدقہ فطر کس کے لیے ہے؟ شیخ فانی کے لیے۔ شیخ فانی کون ہے؟ اتنا بوڑھا شخص جس عمر میں داخل ہو چکا ہے کہ عادتاً
ایسی عمر سے دوبارہ صحت کا بحال ہو جانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اگر صحت بحال ہو گئی تو اب فدیے سے کام نہیں چلے گا، روزے کی قضا کرے گا۔ اسی طرح عام جو مریض ہیں، جو مریض ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بخار آ گیا، شدید بخار تھا یا شوگر ہائی ہو گئی، ڈاکٹر نے روک دیا کہ آپ کچھ دن روزہ روک دیجیے آپ، ٹھیک ہے نا، اور آپ جیسی شوگر کنٹرول ہو جائے گی تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو یہ 1 دن یا 2 دن جو چھوٹے ہیں اس کا فدیہ نہیں، اس کی قضا ہے۔ فدیہ صرف اس بوڑھے شخص کے لیے ہے کہ جو شیخ فانی ہے، جس کی عادتاً عمر میں وہ صحت لوٹتی نہیں، لیکن اگر وہ صحت یاب ہو گیا اور روزہ رکھنے کی طاقت اس میں آ گئی تو فدیہ بھلے دے چکا ہے، وہ اس کے لیے نفل بن جائے گا اور وہ روزے کی قضا کرے گا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بڑھاپے میں ہے، شیخ فانی ہے، فدیہ نہیں دے سکتا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ فقیر و مسکین ہے، تو پھر شریعت مطہرہ اس کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ اپنے اس گناہ کے اوپر جو اس نے چھوڑ دیا ہے تو وہ تقصیر پر اللہ رب العالمین سے توبہ کرے تو اللہ رب العالمین اس توبے کو اس کے لیے فدیہ بنا دے گا۔ اب یہ آیت پوری کلیئر ہو گئی تاکہ اب معنی آپ کے سامنے، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ ٹھیک ہے، اب آگے اللہ فرما رہا ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ۔ ہم نے جو کہا ہے نا کہ وہ مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کو ہم نے اجازت دی ہے، وہ مسافر جس کو ہم نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اللہ فرماتا ہے فمن تطوع، اگر وہ نیکی میں زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، باوجود اس کو رخصت ملنے کے اگر وہ حالت سفر میں روزہ رکھ لے، حالت سفر میں روزہ رکھ لے تو اللہ فرماتا ہے یہ اس کے لیے بہت بڑی نیکی ہے، شاید وہ اس بات کو سمجھ لے۔ مطالبہ نہیں ہوگا اس سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہے، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، کسی مسافر کو آپ زجر نہیں کریں گے، ڈانٹیں گے نہیں، شرمندہ نہیں کریں گے، رمضان اور آپ کھا رہے پی رہے، لیکن اس کو بھی لحاظ چاہیے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ جناب مقیم لوگ میرے سامنے موجود ہیں، ان کے سامنے وہ کھانا پینا نہ کرے روزے کے احترام میں۔ لیکن یہ دونوں چیزیں عمل مصطفیٰ سے ثابت ہے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کی حالت میں روزہ نہیں بھی رکھا اور رکھا بھی، تو یہ دونوں چیزیں قرآن کریم، تو اگر کوئی حالت سفر کے اندر ہے اور میں نے بتا دیا کہ وہ کب اس پر مسافر پر بھی روزہ ہو سکتا ہے، کب؟ جب اس نے روزہ شروع ہونے کے ٹائم کو اقامت میں پایا، لیکن روزہ شروع ہونے کے ٹائم کو اس نے نیت سفر اور سفر کے دوران پایا ہے تو وہ مسافر ہے، اور مسافر کے اوپر شریعت مطہرہ کا دعویٰ نہیں ہے، اس کو رخصت دی ہے کہ وہ تکلیف ہے، اس کو اذیت ہو سکتی ہے، کبھی ہوٹل نہ ملے، پانی نہ ملے، کوئی انتظام نہ، وہ زمانہ تھا تو یہ، لیکن یہ حکم زمانے کے ساتھ نہیں، اللہ کا حکم ہے، یہ اب عام ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے پھر بھی اگر وہ روزہ رکھ لے تو یہ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے، اگر وہ مریض روزہ رکھ لے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے، اگر جناب جو ہے کہ وہ روزہ رکھ لے تو اس کے لیے بہتر۔ اب یہاں تک روزے کے احکام بیان کر کے اب اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا آگے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ روزے کے مسائل ہم نے کچھ سمجھے، آگے بڑھ رہا ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، وہ بینات، اور اس میں کھلی رہنمائی ہے، وہ بینات من الہدا، اور رہنمائی اور وہ بینات من الہدا والفرقان، اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں اس میں ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، یہ قرآن کا حکم آ گیا، جسے رمضان کا مہینہ مل گیا، فمن شہید منکم الشہر، یہ مہینہ جو پائے، فلیصم، تو وہ ضرور اس میں روزہ رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر ارشاد ہو گیا ہاں اگر کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس کے لیے تو اتنے روزے وہ اور دنوں کے اندر رکھ لے۔ یہاں پر جہاں مسافر کی بات ہے، مریض کے اندر علماء نے اس ماں کو بھی شمار کیا ہے جس کا بچہ دودھ پیتا ہے، وہ بھی روزے سے مستثنا ہے۔ اگر وہ بچے کو دودھ پلائے تو اس کی اپنے جسم پر کمزوری طاری ہو سکتی ہے، یا بچے کو غذا مکمل طور پر نہیں مل سکتی ہے، تو وہ ماں بھی اس سے مستثنا ہے، وہ بھی مریض کے حکم میں داخل ہو کر شریعت مطہرہ کا اس ماں سے مطالبہ نہیں ہے، رکھ لے بہتر ہے، لیکن بچے کی زندگی کا سوال ہے، اپنے صحت کا سوال ہے۔ اگر مسلمان طبیب یہ کہے کہ
آپ جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کے بچے کے لیے، تو طبیب مسلمان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی صحت اور اپنے بچے کی صحت کو ترجیح دیتے ہوئے اگر وہ رمضان کے روزے نہ رکھے تو گھر والے اس کو تانا نہیں دے سکتے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور بعد میں بچہ جب دودھ سے اس کی ذمہ داری روٹی اور کھانے کی طرف آ جائے اور ماں کی صحت کے لیے کوئی نقصان نہ ہو تو پھر وہ اپنے روزے کی عام دنوں کے اندر وہ قضا کر لے، اپنی مرضی سے دیکھ لے۔ گرمی کے اگر روزے زیادہ لمبے ہیں تو اس کو چھوڑ دے، سردی کے روزے آہستہ یعنی رکھنے میں آسان ہوتے ہیں، اس کا دورانیہ کم ہوتا ہے تو وہ سردی کے روزے رکھ لے۔ اسی طرح وہ بہنیں جنہیں ایام ہیں جو ان کے لیے گویا کہ ان کے لیے رکھا گیا ہے، جو ایام کے دنوں میں وہ ہوتی ہیں، وہ بھی اس سے مستثنا ہے، ان سے بھی روزہ اٹھ جاتا ہے۔ یا بچے کی ولادت ہوئی اور نفاس شروع ہو چکا ہے تو نفاس اور حائضہ، نفسا اور حائضہ دونوں کو شریعت مطہرہ نے اسی مریض کی کیٹیگری میں رکھتے ہوئے ان کو بھی شریعت مطہرہ نے مستثنا رکھا ہے کہ حائضہ پر روزہ نہیں ہے، نفاس والی پر روزہ نہیں ہے، کہ بلکہ وہ جب پاکی اختیار کر لے اور جتنے روزے چھوٹ چکے ہیں وہ اپنے لیے کسی سہولت کے دن کا انتخاب کرے اور اس روزے کی قضا اسی رمضان شریف کے روزے کی نیت کے ساتھ کرے۔ ایک دلچسپ بات یہاں پر ہے، مسافر کو ایک بڑا اچھی اس کو سہولت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جو مسافر ہے، میں نے بھی عرض کیا آپ کو کہ اس کو سحری کا وقت ملا اس وقت ہے کہ جب وہ حالت سفر میں تھا، تو مسافر کو یہ اجازت ہے کہ وہ نفلی روزے کی نیت کر سکتا ہے، حالانکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ حالانکہ مقیم، مثال کے طور پر میں اور آپ اپنی شہر میں ہیں، میں نے پہلا روزہ رکھ لیا، 10 روزے رمضان کے رکھ لیے، آج میں نے کہا ہے 11واں روزہ جو نا ہے میں وہ جو میرے منت کا رہ گیا تھا نا واجب، وہ رکھتا ہوں، جائز نہیں ہے کیونکہ ہم مقیم ہیں۔ یار آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج اپنی والدین کے سال ثواب کے لیے 11واں روزہ ان کے رکھتا ہوں، 12واں پھر رمضان کی نیت کر لوں گا، نہیں۔ مقیم جو ہے وہ ساری نیتیں فرض ہی کی اس کی ہوں گی۔ مسافر کو یہ سہولت دی گئی ہے، ایک اس کا استثناء ہے کہ وہ حالت سفر میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس کو روزے کا ابتدائی وقت ملا سفر کی، یعنی قصر کے دوران میں ہے، اقامت میں نہیں کہ اس نے سحری کی ہے اپنے گھر کے اندر، اب وہ مسافر بن رہا ہے تو وہ روزے کو مکمل کرے گا۔ لیکن روزہ شروع ہو رہا ہے صبح 4 بجے اور وہ گھر سے رات کو نکل پڑا ہے اور مسافر ہو گیا ہے، اب اس نے کہا نہیں یار میں تو قرآن نے کہا ہے نا کہ روزہ رکھ لو تو اچھا ہے، تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ لیکن رمضان کے روزے کی بجائے اگر وہ نفلی روزہ یا اپنے کوئی قضا کا روزہ یا نظر معین کا روزہ رکھنا چاہے، کیونکہ شریعت کا مطالبہ اس کا نہیں تھا، تو اس کے سامنے یہ آپشن ہے کہ وہ اپنے روزے کو کسی بھی نیت کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ رمضان کی کاؤنٹنگ کو پورا کرے، کیونکہ رمضان کی جو مبارک دن، ساعت اور لمحات چل رہے ہوتے ہیں، سارا 11 مہینے ایک طرف، نہ رمضان کی طرح رات دوبارہ آتی ہے، نہ وہ ہوا دوبارہ آتی ہے، نہ وہ گرمی دوبارہ آتی ہے، نہ وہ سردی دوبارہ، یعنی وہ خیر والی، وہ برکت والی، اس کے اندر جو برکت موجود۔ اللہ فرماتا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی کا ارادہ کرتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں کرتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم گنتی کو پورا کرو۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے اور تم جو ہے وہ اپنی گنتی کو پورا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہینے 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تو چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ 29 رمضان کو چاند کی رویت نہ ہو تو 30 کی گنتی مکمل کر لو۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہم نے گویا کہ آیت نمبر 183 سے لے کر ہم نے یہاں پر 185 جو روزے سے متعلق ہے، اللہ کی توفیق سے اس میں جو ضروری مسائل تھے اس آیت کی تفسیر بھی ہو گئی اور ہم نے ضروری مسائل جان بھی لیے۔ اب آئیے، یہ تو رمضان کا ایک خاص حصہ ہے نا کہ رمضان کیسے گزاریں، تو پہلے پتہ تو چلے کہ اس میں عبادات کیا ہیں، اس کی اہمیت کیوں ہے، وہ تو قرآن کی آیت سے ہم نے سمجھ لیا۔ اب اس کی اہمیت اور قدر کتنی ہے میرے دوستو بزرگوں، ذرا اس پر توجہ فرمائیے۔ امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا، جامع ترمذی میں بھی ہے، اور بڑی زبردست یہ روایت ہے، توجہ کیجیے اور اپنے وقت کی قدر کو جانیے۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر کے قریب ہوئے، جہاں پر حضور بیٹھ کر خطبہ عطا فرماتے تھے، مسجد کا جو ممبر ہے اس کے قریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور اپنے صحابہ کو بھی حضور نے قریب کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کے پہلے درجے یعنی پہلے اس کے جو سٹیپ ہے اس پر پاؤں رکھا اپنا مبارک، تو فرمایا آمین۔ پھر حضور اوپر ممبر کے اوپر آئے، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور جب حضور نے تیسرے پر قدم رکھا
تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین. یعنی ممبر کے 3 جو سٹیپ ہیں اس پر ہر ایک پر، ایک تو حضور نے صحابہ کو قریب کیا، صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب کیا ممبر کے، اور پھر ان کو قریب کرنے کے بعد ایک ایک سٹیپ پر جب حضور قدم رکھتے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آمین ارشاد فرماتے. جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے نیچے اترے تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت جبریل امین میرے سامنے آئے تھے. توجہ سے سنی. جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا، جبریل نے بددعا کی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی تو اس نے روزہ ہی نہیں رکھا اور اس کی جنت کو نہ جانا. جبریل نے فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص. اللہ اکبر. جبریل امین سید الملائکہ ہیں، معصوم ہیں، اور اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے. یعنی اللہ نے کہا کہ جاؤ اور اس بندے کی بربادی کے لیے بات کرو کہ جو ہماری اتنی بڑی نعمت کو نہیں پہچان فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا، روزہ رکھ کر اپنے رب کو راضی نہ کیا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو. تو بددعا کرنے والے، دعائے ضرر دینے والے جبریل ہیں. اللہ اکبر. اور اس کی بددعا، اس کی بربادی پر مہر لگا کر آمین کہنے والے رسول اللہ ہیں. اللہ. رمضان کو ہم ایسی غفلت سے گزار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے سارا دن چرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا. اس شوہر اگر روزہ رکھنے پر قادر ہو اور بیوی نے روزہ رکھا ہو، شوہر نے نہ رکھا ہو، بیوی کو کوئی اجازت نہیں ہے اس چیز کی کہ اس کے حرام کام میں شریک ہو کر اس کو کھانا بنا کر دے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں بندے کی اطاعت نہیں ہو سکتی. وہ کہے میں اللہ کی بندی ہوں، میں نہ کھانا دوں گی نہ تجھے پانی دوں گی، کیونکہ شوہر کے اوپر حق اللہ کا ہے. شوہر کا حق اس وقت مانا جائے گا جب وہ شریعت کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے دین کی نافرمانی نہ کرے. وہ اپنی بیوی سے کہے کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتی، میں تیرا شوہر ہوں، وہ کہے گی خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، تمہارا کوئی حق نہیں ہے، میرے رب کے آگے کسی کا حق نہیں ہے، میں نماز پڑھوں گی. وہ اگر یہ کہے کہ تو نے پردہ نہیں کرنا ہے اور بے حجاب تو نے نکلنا ہے، بیوی اگر یہ بات مانے گی تو گناہگار ہوگی. وہ کہے میں اس کہنے کو نہیں مانوں گی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم عورتوں کے لیے پردے کا ہے. تو یہ قاعدہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی نافرمانی میں، توجہ کے ساتھ کچھ رحم کریں، تسلی سے بیٹھیں. اللہ کی نافرمانی میں بندے کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اللہ کی نافرمانی بندے کی اطاعت نہیں ہو سکتی. توجہ. اب سرکار نے جو پہلے ممبر کے پہلے اس کے سٹیپ پر جب پاؤں رکھا اور پر جب حضور علیہ پاؤں رکھا تو ارشاد کیا فرمایا کہ جبریل نے یہ بددعا دی تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزہ رکھ کر اپنی مغفرت نہ کرائے. حضور نے فرمایا آمین. جن کی نعتیں ہم پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ، انہوں نے اس بددعا پر آمین کہا ہے. اللہ. پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے دیکھا کہ میں نے جب پھر قدم رکھا تو کہا یا رسول اللہ پھر آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے جبریل نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. بربادی سے میں اور آپ بچیں اور باواز بلند درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام. ہم درود کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ باقاعدہ بددعا، کیونکہ یہ قدر والی چیز ہے. اگر ایک امتی اس کی قدر نہ جان سکے تو وہ رب سے کیا نعمت مانگ رہا ہے. تسبیحات و وظیفات تقریر کے دوران پڑھنا ناجائز ہے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے. غور کیجیے. تو اب آپ دیکھیے کہ درود پاک، غور کیجیے گا، درود پاک کی اہمیت اور قدر یہ ہے کہ اس کا اکرام اگر نہ کیا جائے تو اس پر جبریل بددعا کرتے ہیں اور رسول اللہ اس کی بربادی کے لیے آمین کہتے ہیں. پھر یہ حاکم و ترمذی کی روایت ہے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تیسری دفعہ جب اس پر قدم رکھا تو میرے صحابہ تم نے سنا میں نے آمین کہا
فرمایا کہ مجھ سے جبریل نے کہا کہ جس شخص کے سامنے اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں ہو، جس شخص کے سامنے اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کو بڑھاپے میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو، تو خدا کہ اللہ کی طرف سے وہ بندہ بھی ہلاک ہو، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو یہاں تین چیزوں کی اہمیت واضح ہوئی ہے، جہاں درود شریف کی کثرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں یہ سمجھ لیجئے سرکار کا نام مبارک اصل نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ بندہ برباد ہو جائے گا، تو ہونٹ ہلانے میں کون سی مصیبت آتی ہے؟ برکت ہی ہے۔ زبان بولنے سے ایسی کیا سستی کاہلی ہے؟ اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اس میں ایک سستی ہے کہ آنکھیں کھلی ہے، بندہ چپ رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کن کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، نعت سامنے ٹیلی ویژن پر چل رہی ہے، ٹانگیں اس نے ادھر ہی گنبد خضرا کی طرف کی ہوئی ہے، اس کو یہ احساس ہی نہیں کہ سامنے مناظر کیا آ رہے ہیں، وہ کیا سن رہا ہے۔ تو درود پاک کے اندر یہ خیال کریں کہ جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک، اصلی نام مبارک جو ہمارے وہاں مشہور زیادہ ہے، یوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 99 سے زیادہ نام ہیں صفاتی نام، لیکن اصل نام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سرکار نے فرمایا زمین پر میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمان پر احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو سن لیجئے بڑے آسان انداز میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو نام ہے محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا اصلی نام ہے، یہ حضور آپ کے صفات ہیں، سرکار آپ کے صفات، وصفی نام حضور، سید عالم، نور مجسم، آقا، یہ تمام صفاتی نام ہیں۔ ادھر اگر درود پڑھنے میں تھوڑی خاموشی کر گیا تو بچت ہے، لیکن جو اصلی نام ہے، اصل نام، اس میں ذات محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا 3 حکم ہے۔ ایک حکم تو اس کا یہ ہے کہ جب لیا جائے تو ہر دفعہ درود پڑھا جائے، جتنی دفعہ مجلس میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام اس میں ذات ہے۔ مثلا غور کیجئے، اب آپ کو سمجھانے کے لیے سادہ بچے بیٹھے ہیں، ہم تو سمجھانے کے لیے حاضر ہیں، خود بھی سمجھنے کے لیے، لیکن آپ بھی ذرا مجلس کی قدر کیجئے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیں، ایک بندے کا نام ہے عبداللہ، یہ اس کا اصلی نام ہے جو اس کے ماں باپ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ حافظ بھی ہے، تو اب کہا حافظ عبداللہ، وہ حاجی بھی ہے تو حافظ حاجی عبداللہ، تو عبداللہ جو ہے وہ اس کا اصل نام ہے، اور اس کے صفاتی ناموں میں حاجی ہونا، حافظ ہونا یہ ہے۔ تو اسی طرح حضور سید عالم کے اس میں ذات میں جو اصل نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ اور بھی، لیکن جو ہمارے وہاں زیادہ ہماری زبانوں پر آتے ہیں، تو یہ نام پھر سن لیجئے جاگتے ہوئے بڑی تمیز کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، کیونکہ بربادی کی بددعا ہے یہاں پر۔ تو وہ ہے کس نام پر اصلاً مطالبہ درود پاک کا ہے، وہ اس میں ذات پر ہے، چاہیے تو ہر ایک صفات پر بھی درود پڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، لیکن جب نام خاص آ جائے گا حضور کا کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاگے امت جاگے اور سمجھے۔ یہ نام مبارک جب آئے گا جو حضور کا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ حضور جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی صفاتی نام ہے، لیکن محمد آ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تو درود پڑھنا پڑے گا۔ کہا یہ نام اگر بار بار مجلس میں آئے، کیونکہ بار بار کوئی خطیب نام لے رہا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہا ہے، تو بار بار نام آ رہا ہے، تو علماء نے کہا کہ یہ بار بار نام آئے تو بار بار درود پڑھنا یہ سعادت ہے، اس میں سستی کرنا یہ سخت محرومی ہے، اور غیر ضروری سمجھنا اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ اساءت اور بے ادبی کے اندر آئے گا۔ تو یہ جناب ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام کی اللہ نے اتنی عزت رکھی ہے، تو ان کی ذات مبارکہ جو نام کا اسم کا مسمى ہے اس کی کیا شان آگے۔ تو لہٰذا میں اس لیے بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں جو اسکول پڑھتے ہیں، عموماً ہمارے وہاں اساتذہ توجہ نہیں دیتے، یا معذرت کے ساتھ استاد کی خود تربیت نہیں ہوتی، اور وہ اسلامیات اور دینیات کے استاذ بن جاتے ہیں، تو بچہ لکھ رہا ہوتا ہے آپ، جس طرح وہ لکھ رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر کر رہا ہے، آپ نے فرمایا،
تو الف لکھا اور پا لکھا اور اس میں سواد لکھ دیا. بعض مولویوں کی عادت بن جاتی ہے استغفر اللہ، یہ لکھنا حرام ہے، یہ تخفیف ہے، یہ گھٹانا ہے. سواد نہیں لکھا جائے گا، پورا درود لکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو اس کی برکت یہ کہ یہ لکھا ہوا ترازو میں رکھ کر شفاعت کا ذریعہ بنے گا. مجھے باقاعدہ میرے بچے جب چھوٹے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے جلدی بچہ تو جلدی کرتا ہے، انہوں نے کہا اگر ہم نہ لکھیں جلدی لکھیں. تو میں نے کہا لیکن پھر زبان سے درود پڑھنا. اگر تجھے یہ کہ میں جلدی جلدی لکھ رہا ہوں تو میرا دوسرا ساتھی جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا. اگر میں تھوڑا رک کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھوں تو 2-4 جملے آگے لکھ دے گا، یا ٹیچر جو ہے وہ بلیک بورڈ سے وہ عبارت کو مٹا دے گی. تو آپ نے لکھنا ہے، آپ سواد نہیں لکھنا ہے. درود اگر لکھ نہ سکے تو زبان سے کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن سواد نہیں لکھنا ہے. لیکن یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے اندر یہ تخفیف ہے. لہٰذا یہاں پر دیکھیے کہ رمضان شریف کی برکت کے حوالے سے بات چلی. اب میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں احادیث کی طرف، کیونکہ قرآن کا ایک حصہ ہم نے سمجھا، اس دن کی حرمت کی طرف آتے ہیں، پھر اعمال اور وظائف کی طرف آتے ہیں، تاکہ یہ ہمارا جو تھوڑا سے وقت رہ گیا یہ مکمل ہو جائے. کوشش کیجئے کہ آپ توجہ سے رکھیں تاکہ میں آپ کو سمجھانے میں کہیں اور نہ چلا جاؤں. جو وقت ہمارے پاس ہے وہ آ جائے. طریقے اور سلیقے سے بیٹھیے، اپنے وقت کی قدر کو جانیے. موضوع کیا ذکر کیا جا رہا ہے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پاؤں کو زمین پر گاڑ کر رکھیں تاکہ توجہ رہے، کیونکہ جتنا وقت ملا ہے اس کی قدر کریں اور حضور کے ذکر میں بسر توجہ کی. لہٰذا اب آئیے حضور سے دیکھیں، اسلام وہ ہے، یہ 12 مہینے، ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی شان اور قدر ہے، جیسے شعبان کی ہے، رجب کی ہے. لیکن میرے بزرگوں دوستو، رمضان شریف وہ مبارک مہینہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا منضبط، اتنا مربوط، اتنا مکمل، اتنا عظیم، اتنے فضائل کے ساتھ کسی مہینے کے حوالے سے حضور نے باقاعدہ خطبے کے طور پر کسی مہینے کی شان بیان نہیں کی. اگر مکمل، منضبط، مربوط، پوری شان کے ساتھ طویل خطبہ ایک ہی موضوع پر اگر کسی مہینے پر دیا ہے تو وہ رمضان پر دیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور میں اس خطبے کو پڑھنے سے پہلے بات بتا دوں، یہ میرے سامنے نسائی شریف ہے، اس کی بابو فضل شہر رمضان. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کا یہ معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار کریم علیہ السلام جب رمضان آتا یبشر اصحابہ، سرکار اپنے صحابہ کو مبارکباد دیتے تھے. یہ کسی اور مہینے کے لیے نہیں، یہ رمضان شریف کے لیے. حضور سید عالم اپنے صحابہ کو مبارکباد دیتے اور ارشاد فرماتے یقول قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک. اور یہ حضور ارشاد فرماتے میرے صحابہ تم پر رمضان کا مہینہ آیا جو نہایت بابرکت مہینہ ہے، کتب اللہ علیکم صیامہ، اور اس میں اللہ رب العالمین نے تم پر روزوں کو فرض کیا. پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے. اس میں ایک رات میرے صحابہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ جو ہے نا کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ حضور سید عالم نے سورۃ القدر کی سے مطابقت میں کئی جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے. لیکن یہ جملہ ہمیں کسی اور جگہ پر نظر نہیں آتا جہاں حضور نے باقاعدہ صحابہ کو پکڑ کر مبارکباد دی، رمضان شریف کے آنے کی مبارکباد دی کہ یہ برکت والا مہینہ. کس نے؟ گنبد خضرا کے مکی جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. امام سیوطی علیہ رحمت لکھتے ہیں یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رمضان کی مبارکباد کو پیش کرنا یہ حضور کی سنت ہے. میں اس حدیث کی طرف جانے سے پہلے، جو طویل خطبہ ہے اس کی طرف جانے سے پہلے میں جو مختصر باتیں جہاں جہاں پر ہیں وہ بتاتا ہوں تاکہ پھر اس خطبے کی قدر ہمارے پاس آئے گی جہاں صرف حضور نے رمضان کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام پورا خطبہ مرحمت فرمایا. میرے دوستو یہ اس لیے میں اور آپ ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے ذوق عبادت کا مچلنا ابھی سے پیدا ہو جائے، ابھی سے رمضان کا انتظار ہو جائے وہ مبارک مہینے کا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کنز العمال میں یہ ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آتاکم رمضان سید الشہور فمرحبا بہ واہلا. یہ حضور کا ارشاد مبارک ہے.
فرمایا لوگوں تمہارے پاس رمضان تمام مہینوں کا سردار آ گیا. آتاکم تمہارے پاس آیا رمضان سید الشہور. شہور شہر کی جمع ہے. شہر مند کو کہتے ہیں, مہینے کو کہتے ہیں. یہ جملہ حضور نے کسی مہینے کے لیے نہیں فرمایا, فرمایا سید الشہور, یہ مہینوں کا سردار ہے جو آ گیا. فمرحبا بہ واہلا, ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں. مرحبا مرحبا رمضان کہتے ہیں. فرمایا مرحبا مرحبا بہ واہلا, ہم یہ کہتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ جو ہے وہ حضرت عمر سے یہ جملہ فرمایا تھا. فرمایا بلکہ حضرت انس سے یہ بات کی تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رمضان شریف آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں سبحان اللہ جانتے ہو, یہ جملہ کہتے ہیں سبحان اللہ جانتے ہو تم کس کا استقبال کر رہے ہو. ماذا تستقبلون, سبحان اللہ کیا تم جانتے ہو کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے. ظاہر سی وہ وقت دشمنوں کا وقت تھا اور دشمنان اسلام گروہ باندھ کر لشکر لے کر حملہ کرتے تھے, ایک ٹرائب دوسرے ٹرائب پر, ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر. تو حضرت عمر سے حضور نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے. تو جو حالات اور ماحول تھا اس کو دیکھ کر حضرت عمر نے جواب دیا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ, حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا, آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا چیز ہم پر نازل ہونے والی ہے اور ہم استقبال کر رہے ہیں, تو حضور وہ تو وحی الہی ہے, وحی الہی ہوگا. اور فرمایا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہمارا استقبال کر رہا ہے, تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر کون ہمارا, تو کسی دشمن نے ہمارے لیے گھات لگائی ہوئی ہے اور وہ ہمارا استقبال کر رہا ہے, یعنی ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ موقع ملے اور وہ ہمارا کام تمام کرے, کیونکہ حالات ایسے چلتے تھے. حضور نے فرمایا یہ بات نہیں ہے, رمضان تمہارا استقبال رمضان کا استقبال تم کر رہے ہو جس کی پہلی رات آنے ہی سے اللہ رب العالمین تمام اہل قبلہ کی مغفرت کر دیتا ہے. یہی چاند ہے, یعنی جتنے اہل ایمان, یہ حدیث پاک دیکھیں فضائل الاوقات البحقی, فرمایا کہ تم جس کا استقبال کر رہے ہو وہ رمضان کا مہینہ ہے. اور عمر تم جانتے ہو رمضان کیا, فرمایا روزے تو ابھی صبح صادق سے شروع ہوں گے, لیکن یہ چاند رات نے جو اس مہینے کا استقبال کر لیا ہے تو اسی مغرب سے وہ رات شروع ہو گئی کہ اسی رات اللہ رب العالمین تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے. اب آئیے اس خطبے کی طرف اور ہمتن گوش ہو کر یہ خطبہ سنیے جو حضور سید عالم نے بیان فرمایا. وعن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ, یہ شعب الایمان میں خطبہ ہے, بڑا طویل خطبہ ہے اور بڑا خوبصورت خطبہ ہے. ایک ایک چیز ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے, رمضان میں کیا ہے, حضور نے بیان فرما دیا. قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان, حضور نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کو جمع کر کے ایک مکمل خطبہ دیا. فقال, اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, قد اضلکم شہر عظیم, تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. شہر مبارک, وہ برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے. برکت کا معنی ایک سمجھ لیجئے کہ ہر شے دگنا ہو جاتی ہے. اب آگے دگنے ہونے والی بات آئے گی, دیکھیں ہر شے کیسے دگنا کیا 100 گنا بڑھتی ہے. فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ آئے گی جو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا اجر رکھتی ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ, اس میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دن کا ٹائم روزوں کے لیے فرض کر دیا ہے. وقیام لیلۃ تطوعا, اور تمہارے لیے رات کا قیام جو ہے وہ نفل کر دیا ہے. جس طرح ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ من صام رمضانا و ایمانا غفر له ما تقدم من ذنبک, یہ جملہ ہے سرکار کا فرمان, من صام رمضان ایمانا واحتسابا. یہ سن لیجئے بڑا مبارک ہے. روزہ کیسے رکھنا ہے؟ حضور نے فرمایا من صام رمضان, جس نے روزہ رکھا رمضان کا, ایمانا اللہ پر یقین کرتے ہوئے, احتسابا خالص اللہ کے لیے, کسی کو دکھانے کے لیے, احتسابا مکمل نیت کہ یہ میرے رب کا حکم ہے
اور وہ مجھے اس پر اجر و صلہ عطا فرمائے گا۔ ایک اللہ پر ایمان، اور نیت بھی خالص یہ ہو کہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں۔ میں نے 30 روزے رکھ لیے، میں نے 30 پورے کر لیے، تم نے کیا کیے؟ فرمایا احتساباً، خالص اللہ کے لیے اور اسی سے اجر لینے کے لیے۔ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبک، اس سے پہلے جتنے گناہ ہیں اللہ سب معاف کر دے گا۔ اسی طرح جناب سید عالم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ یہ بھی ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبک، جس نے رمضان کی رات قیام کیا، جس کی مراد تراویح ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبک، اللہ نے اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، فرمایا رات کو اللہ رب العالمین نے قیام کو نفل کر دیا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن عد فریضۃ فیما سواہ، فرمایا اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں اگر تم نے کوئی بھی نیکی اور نفل کا کام کیا نا، تو فرمایا اس ماہ میں اگر تم نے کوئی بھلائی اور اللہ کے قرب، صدقہ دینا، پیار سے بات کرنا، ماں باپ کے پاؤں دبا دینا، ان کے ساتھ پیار سے پیش آ جانا، رشتہ داروں سے میل جول کر لینا، اور کسی غریب نادار کی مدد کر دینا، کسی راستے سے گزرتے ہوئے راستے کو جو چیز خراب کرنے والی ہے کانٹے ہٹا دینا، کچھ نہ کر سکے تو ٹریفک کے رول ہی کو فالو کر لینا، تاکہ کسی رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں کے لیے آزمائش ہے، جو میرا ٹریک ہے میں وہیں چلوں، موٹر سائیکل والے اپنی ٹریک پر چلیں، جو فاسٹ ٹریک پر جا رہے ہیں وہ اپنی چلیں، ٹھیک ہے، ہم رانگ نہ آئیں، اتنا تو برداشت کیے، کیونکہ تقوی کا نا، یہیں سے تو عادت بنی۔ کہیں گے آپ یہ ٹریفک کے اصول کیوں بتا رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جس کام سے جو آپ کا حق نہیں ہے اور دوسرے کا حق ہے، اس حق کو آپ لیں گے یہ گناہ ہے، اور جو آپ کا حق ہے وہ اس کا حق ہے، وہ اس کا حق اس کو دیں گے، اپنا حق حقہ دیں گے تو یہ اجر ہے۔ رسول اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے صدقوں میں ایک صدقہ ایسا ہے کہ راستے میں اگر کوئی 3 چیز ایسی دیکھو کہ اس کو اگر کسی بندے کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کانٹے اور زرر پتھر کو تم نے ہٹا دیا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ ضروری نہیں کہ 15,000 کا کالا بکرا لے کر دیں، فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی غریب کھا لے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی ایک صدقہ ہے، اس کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا یہ رمضان کا مہینہ مبارک ہے کہ اس قسم کے، جس کو بظاہر کہہ رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو تم کرتے ہو، حضور نے فرمایا یہ اللہ نے عام مہینوں میں جو فرض ہے اس کے اجر کے برابر کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کون ہے جو اپنے ریوارڈ کو نہ بڑھائے، اپنے اجر کو نہ بڑھائے، اور اپنے اکاؤنٹ کو مینٹین نہ کرے کہ قیامت کے دن تو کیا چیز کام آئے گی؟ نیکیاں، اور نیکیوں میں سب سے بڑا اجر کس کا ہے؟ فرض، اور رمضان وہ ہے جو نفل کو فرض کا درجہ دے دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ومن ادى فریضۃ، یہ تو وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں، نفل نیکیاں اس نے کی تو اس کا اجر فرض کے برابر ہو گیا۔ لیکن اگر تم نے رمضان میں وہ فرض ادا کیے جس کا مطالبہ ہے، جیسے نماز ہے، اور ایک سن لیجیے ذرا طریقے سے ایک بات اور میرے بزرگوں، ہم سمجھتے ہیں گوہر صاحب قبلہ کہ صرف فرض میں نماز ہی آتی ہے، روزہ ہی آتا ہے، کچھ عبادات کے فرض ہیں اور کچھ اخلاقیات کے فرض ہیں۔ سن لیجیے، جیسے نماز چھوڑنے والا جہنمی ہے معاذ اللہ، اسی طرح جھوٹ بولنے والا بھی جہنمی ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے نا، فجر فرض ہے، اسی درجے میں سچ بولنا فرض ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ نماز ہماری مکمل ہوتی ہے، دیکھیں میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، مطالبے میں شریعت پوچھے گی، اللہ پوچھے گا، اور اس کا حکم اتنے واضح اور مضبوط ذریعے سے آیا ہے، یہ فرض اپنے مطالبے میں ایک ہی ہے اور اجر میں بھی ایک ہے۔ مثلا ہم سمجھتے ہیں بندے پر کیا فرض ہے، انہوں نے کہا یہ نماز فرض ہے۔ نماز فرض تو عبادات میں، اخلاق میں کیا ہے؟ سچ۔ پھر میں سادے انداز میں کہوں میرے دوستوں اپنے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہم ایک فرض کو پکڑ رہے ہوتے ہیں اور اسی کے درجے کا دوسرا فرض اس کو چھوڑتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھ لیں تو جہنم سے بچ جائیں گے کیونکہ فرض ادا کر لیا، ٹھیک سمجھتے ہیں؟ ہم نے فرض نمازیں پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، صاحب زکوٰۃ تھے، صاحب نصاب تھے، زکوٰۃ دے دی، صاحب استطاعت تھے، حج کر لیا، تو فرض تو ہم نے ادا کر لیا۔ اس کے بعد تراویح پوری پڑھ لی، فرض پڑھ لی، دکان پر آ کر ہم ملاوٹ کا مال بیچ رہے ہیں، کم تول رہے ہیں،
ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر بیچ رہے ہیں، روڑوں پر لوگوں پر لڑ رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں، اگلے کے حق پر، مثال کے طور پر وہ بندے کا گھر کا دروازہ ہے، گیٹ ہے، اس کے آگے گاڑی پارک کر دی آپ نے، اب وہ کب نکلے گا؟ یہ اس کا حق تھا نا، اس کا دروازہ، وہ کیسے جائے گا؟ تو جس طرح یہ جو نماز فرض، روزہ فرض ہے نا، میں آپ کو واضح طور پر کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میری گفتگو سن رہی ہے اور بڑی ذمہ داری سے ایک دن کا طالب علم ہونے کی حیثیت کر رہا ہوں، یہ اخلاقیات بھی اسی درجے کے فرض ہیں۔ نماز چھوڑنے پر اگر جہنم ہے تو ملاوٹ پر بھی جہنم کی اتنی ہی سزا ہے، جھوٹ پر بھی اتنی ہی سزا ہے، کرپشن پر اتنی ہی سزا ہے۔ گندم تم ظالموں نے پورے سندھ کے گوداموں سے غائب کر دی، اب آٹے کا ریٹ اوپر جائے گا، باہر سے منگایا جائے گا۔ توجہ ہے، رمضان پیکج، میں نے کہا اس جیسے روزہ فرض تھا نا، ایسے ہی لوگوں کی امانت فرض تھی۔ یہ جو افطار پارٹی تم نے کرائی وہ بھی کسی کے حرام کے پیسے سے، جس سے سموسے منگائے اس کو بھی بل نہیں ملا، توجہ ہے آپ کی، یا اس نے 1 لاکھ روپے کا ڈیکوریشن لگا کر تم سے کوئی 50 لاکھ کی فائل سائن کروانی ہے، وہ بھی فراڈ، یہ بھی فراڈ۔ تو تم رب کو نہیں دھوکہ دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اور زندگی تیزی سے گزر رہی ہے۔ مرنے کے بعد پھر یہ وزیر اپنی قبروں کے اوپر گنبد بناتے ہیں، وہ گنبد بھی مریض کی دوائی کے پیسے کا ہوتا ہے، KMC کے بجٹ کا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں جی 5 کلومیٹر دور سے نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا جہنم پر پل بنا رہے ہو، اس ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ او گنبد سے کچھ نہیں ہوتا، سادی قبر بھی ہو، عمل اچھے ہو، لوگ اگر پاؤں رکھ کر بھی جائے پھر بھی خدا بخش دے گا۔ یہ کیا بناوٹ میں اور آپ کر رہے ہیں میرے دوستو؟ ہم اس معاشرے میں شریک ہیں۔ غور کیجئے، رمضان شریف آ رہا ہے اور گنبد اولیاء کے لیے ہوتے ہیں، گنبد ان کے بنتے ہیں جن کی پوری زندگی نیکی کے ساتھ گزری ہوئی ہو۔ اور سن لیجئے توجہ کے ساتھ، گنبد ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، ایک سمبل کی کہ یہ قبر اللہ کے ایسے نیک بندے کی ہے جس نے اللہ کا بھی حق ادا کیا پوری زندگی، بندوں کا بھی حق ادا کیا، اور یہ وہ بندہ ہے، اللہ اکبر، جس نے اپنی زندگی میں نہ اللہ کو ناراض کیا نہ بندوں کو ناراض کیا۔ آپ قبرستانوں میں جائیے، جو مالدار مرے اس پر گنبد، وصیت کر کے جاتے ہیں کہ بچوں کو وراثت ملے نہ ملے، بیٹے یہ ماربل یہ لگانا، کیا کرے گا ماربل لگوا کر؟ وہی حق جس بچے کا ہے، ان کی وراثت کا ہے، یا بیٹیوں کا ہے، یا بیٹوں کا ہے، یہ لوگوں کا تو نے قرضہ لیا ہوا ہے، وہ دے دے، وہی اصل گنبد ہے۔ کیونکہ گنبد قبر والے کو سایہ نہیں دیتا، وہ نیک ہوگا تو اس کے عمل خود سایہ دیں گے۔ تو پھر گنبد کس کے لیے بنایا؟ ہم نے کہا ان کے لیے بنایا جو زندے آ کر بیٹھتے ہیں تو ان کو گرمی نہ لگے اور وہ سکون سے بیٹھ کر قرآن پڑھیں، وہ سایہ ان کے لیے ہے، قبر والے کے لیے نہیں۔ گنبد کی 2 وجہ ہوتی ہے، ایک وجہ یہ کہ اشارہ ہو کہ یہاں پر اللہ کا ایسا نیک بندہ آرام کر رہا ہے، کوئی توہین نہ کر جائے، کوئی، کیونکہ یہ نیک جگہیں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے، کوئی ضائع نہ کر جائے۔ تو گنبد علامت ہے، اشارہ ہے، سمبل ہے، ایسا کہ یہاں پر اللہ کا وہ نیک بندہ ہے جس نے نہ کبھی اللہ کو ناراض کیا نہ بندوں کو ناراض کیا، اس نے ہمیشہ اللہ کو بھی راضی کیا، بندوں کو بھی راضی کیا۔ تو لوگ کہتے ہیں یار چلو، جس نے اللہ کو راضی کیا ہے، آج میں اس کے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر، قدموں میں کھڑے ہو کر کہوں مولا میں تو کوئی ڈھنگ کے کام نہ کر سکا، مجھے بھی ایسا نیک بنا دے، مجھے بھی ایسی عادت دے دے۔ لیکن وہ کتنا دیر کھڑا رہے گا؟ ایک تو گنبد علامت ہو گئی، دوسرا ہے کہ وہ کھڑا رہے، کیونکہ زندہ ہے نا، زندہ تو وہ بھی اپنے اعتبار سے ہے، اس میں حرج نہیں، لیکن بات میں کر رہا ہوں یہ جو اس کو پسینہ آ رہا ہے، اگر وہ پسینہ آئے گا، گرمی ہوگی اور ماحول ایسا ہوگا تو بندہ احساس اور جذبات کے ساتھ، انوائرمنٹ اور ماحول کے ساتھ چلتا ہے، اس کا دل بھی نہیں لگے گا۔ تو اس لیے پنکھے لگا دیے جاتے ہیں، گنبد بنا دیا جاتا ہے تاکہ اس کو دھوپ نہ لگے، تو سکون سے تھوڑی سورہ یاسین بھی وہ دل لگا کر پڑھ سکے، دعا بھی دل لگا سکے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے گنبد کا، چودراہٹ دکھانا نہیں ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے میرے دوستو بزرگوں، اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں، جیسے نماز فرض ہے ویسے سچ بولنا فرض ہے، جیسے رمضان کے روزے فرض ہیں اسی درجے کا فرض پورا تولنا ہے۔ کیونکہ جس رب نے قرآن، رمضان، کسی سے پوچھئے روزے تو نہیں چھوڑتا، روزہ کیوں فرض ہے؟ اس نے کہا ارے مولانا صاحب قرآن میں اللہ نے کہا ہے۔ میں نے کہا اسی قرآن میں اسی رب نے کہا ہے پورا تول،
اسی قرآن میں پورے رب نے کہا ماں باپ کے ساتھ خدمت کر. اسی قرآن میں اسی ایک ہی رب نے فرمایا جس نے روزے فرض کی, نماز فرض کی, اس نے کہا سچ بول, جھوٹ نہیں بول. تو یہ کیا ہے کہ جناب روزے والا فرض لے لیا جائے, اخلاق والا فرض چھوڑ دیا جائے, یہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. آگے بڑھیے میرے دوستوں بزرگوں, بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ تو آج یہ عہد کرو, نہ روزے چھوڑیں گے اور نہ سج بولنا چھوڑیں گے. سج بھی بولیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, پورا تولیں گے بھی اور روزہ بھی رکھیں گے, ٹھیک ہے؟ اور گلی محلے میں کسی کی اذیت کا باعث نہیں بنیں گے. وہ اگلے نے بھی تو روزہ رکھا ہے نا میرے بھائی, تو اس کی گاڑی کے آگے پارک کر رہا ہے, اب گاڑیاں جا رہی ہیں, وہ مین روڈ میں موٹر سائیکل پارک کر کے جا رہا ہے. یہ کون سی نیکی ہے؟ یہ کیا ہم زندہ لاش کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ نور ہمارے سامنے موجود ہے لیکن ہماری زندگی روشن نہیں ہو پا رہی کیونکہ ہم میں طلب نہیں ہے. بندے کو پیاس نہ لگے نا تو ٹھنڈا شربت بھی پلاؤ تو مزہ نہیں آتا. وہ ہاتھ ہمارا ہے کہ ہمارے سامنے نور موجود ہے لیکن ہمیں طلب بھی نہیں ہے. لیکن جس کو طلب ہوتی ہے نا تو سادہ پانی بھی اس کو شربت کا مزہ دیتا ہے. تو طلب پیدا ہونی چاہیے کہ خدا کو کیا جواب دیں گے اور زندگی کتنی تیزی کے ساتھ میری اور آپ کی گزر رہی ہے. تو میرے دوستو بزرگوں, لہٰذا جمعے کا دن ہے, جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں, جو رانگ سائڈ آ رہے ہیں, مسجد جہاں پر ہے تو دروازے پر پارکنگ کر رہے ہیں, ساتھ میں کسی غریب مسلمان کا گھر ہے, اس نیت سے کہ یار مسجد قریب ہے تو مسجد کے قریب میں نے گھر اس لیے لیا ہے کہ اللہ کے گھر کی نماز آسانی ہو جائے. اور یہ آدمی اس کے لیے زحمت یہ بنتا ہے کہ جب بھی جمعہ آتا ہے اس کے منہ کے آگے گاڑی کھڑا کر کے جاتا ہے. مجھے باقاعدہ میری مسجد کے آگے رو کر بندے نے کہا کہ میری ماں بوڑھی ہے, اس وقت مجھے ایمبولینس میں لے جانا ہوتا ہے. میں درجنوں دفعہ اپنی مسجد میں یہ کہہ چکا ہوں اور خود بھی اللہ کی توفیق سے, اللہ میری بھی خطائیں معاف فرمائے, کوشش کرتا ہوں کہ جناب پارکنگ کی جو جگہ ہے وہ کی جائے, لیکن کم سے کم اسپتال کے آگے ہارن بجانا, مزاروں کے آگے ہارن بجانا, ٹھیک ہے, اور جناب ایسی جگہ پر پارک کر دینا کہ جو بیچارہ کیسے سروائیو کرے گا وہ اس کا حق ہے. تو یہ چیزیں ہیں لعلکم تتقون. روزہ اس لیے ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ. حضور نے فرمایا اگر صرف پیاسا رہے, بھوکا رہے, لیکن جھوٹ نہ چھوڑے, غیبت نہ چھوڑے, تو اللہ کو تیرے پیاسا رہنے کی حضور فرماتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. رب جو تبدیلی چاہ رہا ہے, ظالم تو ظالم سمجھ نہیں رہا, پیاسا رکھ کر تجھے احساس دلا رہا ہے, بھوکا رکھ کر تجھے کسی بھوکے کا احساس دلوانا ہے. کیونکہ ایک مالدار آدمی ہے, اس نے تو کبھی بھوکا رہا ہی نہیں ہے, تو اس کو بھی بھوکا رکھ کے بتایا گیا کہ غریب کی بھوک کیسی ہوتی ہے. اور غریب بھی اتنا گویا کہ ننا کاکا نہ بن جائے کہ سارے حق میرے لیے ہیں. تیرا بھی حق ہے, تو بھی لوگوں کے لیے درد سر نہ بن. جس کے کارخانے میں کام کر رہا ہے تو چوریاں نہ کر, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی پوری دے. اور یہ نہ کہ میں تو مزدور ہوں. جہاں مالک پکڑا جائے گا تیرا حق نہ دینے کی وجہ سے, وہاں صرف غریب ہونے کی وجہ سے تو نہیں بچے گا. یہ تقسیم اللہ کی طرف سے, اس کو دے کر آزما رہا ہے, تجھے نہیں دے کر آزما رہا ہے. ہمارا رونا ہے یہ غریب ہے, یہ تو امیر ہے, اور امیر بولے اس کی حیثیت کیا ہے, میرے آگے بات کرے, تو یہ مسئلہ عدل کا ہے. توجہ ہے آپ کی. اس لیے قرآن نے فرمایا گواہی دو. ہنسنا نہیں, ہنسیں تو پھر آئندہ مجلس میں نہ آئے, ہم پر بوجھ نہ کریں, گھر میں آرام کریں آپ. ہم بات سرکار کریم کی کر رہے ہیں, سخت دل ہمارے اتنے, اس پر بھی ہمارے منہ سے ہنسی نکلتی ہے. یہ روزے کی قبولیت میں ہے. مثلا غور کیجیے آپ, میں ایک مثال یہاں پر دے کر حدیث مکمل کرتا ہوں. بقرعید کا جب دن آتا ہے ہمارے وہاں, 6 لاکھ کا بیل, 4 لاکھ کا بیل, بہت اچھی بات ہے. کہتے ہیں یہ حدیث پاک میں ہے کہ حسین ہونا چاہیے. تو میں نے کہا نیکی پوری پیکج کے ساتھ ملتی ہے. تو نے روڈ کے بیچ میں کاٹا, گندگی وہیں چھوڑی اور گوشت بانٹ دیا, یہ نہیں قبول ہوا. پیکج یہ ہے کہ لا طریقے سے حلال پیسے سے شروع ہوگا, پہلے حلال کما, حلال پیسے سے منڈی میں جا, حلال شرائط کے ساتھ حلال پیسہ دے کے جانور لا, جانور کو تکلیف نہ ہو. جس مزدور کو چڑھا رہا, جو مزدوری خدمت کر رہے ہیں, ان کی مزدوری جو طے ہوئی وہ پوری دے, ڈرائیور کو پورا دے, جانور کو لے کر آ, طریقے سے اتار, باندھ. کسی بچے, کسی گھر والوں کے لیے وہ اذیت کا باعث نہ بنے. جانور جب ذبح ہو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کے سارے احکام کے ساتھ اس کو ذبح کر, اور اس کے بعد اس کی کھال جہاں دینی ہے دے, گوشت جہاں کرنا ہے کر. اس کے بعد جو گندگی ہے اس کو صاف کر
تاکہ سڑک جیسی تھی بلکہ پہلے سے زیادہ اچھا کر دے، تاکہ نمازی بھی گزرتے ہیں، بچے گزرتے ہیں، خواتین گزرتی ہے، گزرگاہ جیسے اپنے گھر میں تو صفائی چاہتا ہے ایسا کر لے، تو پھر امید رکھ کہ اب پورے پیکج میں تیری 4 لاکھ والی قربانی قبول ہوئی، ورنہ میں اور آپ دھوکے میں نہ رہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، حقوق اللہ کی ادائیگی حقوق العباد کی مشروط ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی میرے دوستو بزرگوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا رمضان کے روزے پورے ہوں گے تو ہر حال میں سچ ہوگا، آنکھوں سے پردہ ہوگا، جو دیکھنا ہے اللہ رسول نے اجازت دی ہے وہی دیکھیں، جو سننا ہے میں نے وہی سنیں۔ تو لہذا اب حدیث پاک سنیے کیا فرمایا۔ فرمایا جب یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں تم کرتے ہو نا، فرمایا ان نیکیوں کا اجر اس برکت والے مہینے میں فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ جناب رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بڑی کون سی ذات ہوگی کہ جس پر بھروسہ کر کے ہم سنجیدگی سے سنیں؟ یہ 9 سے 10 کے اینکر جو 4 ایکٹروں کو بٹھا کر آپ کا بلڈ پریشر ہائی، لوگ کہتے ہیں میں تو رات کو سونے سے پہلے یوٹیوب پر جب 4-5 تبصرے نہ سنوں نا شاہ صاحب تو مجھے سکون نہیں آتا۔ میں نے کہا صحیح، تیرا سکون کیا ہوتا ہے؟ کہ پھر نیند ہی نہیں آتی، کیونکہ جو میں نے سن لیا۔ میں نے کہا تجھے پتا ہے تیری تو نیند اڑ گئی، پھر تو نے جو نیٹ یوز کیا اس کا بینیفٹ بھی اس کو پہنچا، تیرے کو کیا ملا؟ اب کیا ہوگا، اب میری پارٹی کا کیا ہوگا؟ پتا چلا وہ پروگرام ختم ہونے کے بعد چاروں پارٹی والے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے چائے پی رہے ہیں اور تو یہاں اپنا منہ کالا کر رہا ہے۔ تو رمضان میں یہ پارٹیاں شارٹیاں سب گاربیج باکس میں پھینکو اور آؤ میں اور آپ مسجد کی طرف۔ نہ کوئی شریف، نہ کوئی خان، نہ کوئی بلہ، نہ کوئی زرداری، صرف قرآن اور اللہ کا نام، لعلکم تتقون۔ اب 11 مہینے میں تمہیں کیا دیا انہوں نے؟ جس رب کے لیے میں اور آپ پیدا ہوئے، جس کام کے لیے پیدا ہوئے، وہ کام ہم نے یاد ہی نہیں رکھا، دیگر کاموں کے اندر مر جاتے ہیں۔ کہتے یہ ہمارا کارکن تھا، اس کا ایک فوٹو لگا کر کے یہ شہید تھا۔ میں نے کہا اللہ جانتا ہے کون شہید ہے۔ یہ کیسے جواب دے گا جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچ کیا، کتنا علم حاصل کیا، کہاں لگایا؟ یہ رب پوچھے گا۔ میرے بڑے بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، آپ کسی بھی جماعت سے ہوں، میں آپ کے پاؤں پر ہاتھ لگا کر کہتا ہوں ناراض نہیں کر رہا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، لائق قدر ہیں، لیکن جامع ترمذی کی حدیث ہے، گور صاحب قبلہ جو جامع ترمذی، 5 سوال ہوں گے، ممبر والے سے بھی ہوں گے، نیچے والے سے بھی ہوں گے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ مال کہاں سے کمایا تھا؟ بتا، کہاں خرچ کیا تھا، اور کیا ڈبلنگ کی تھی؟ اب کون بتائے گا؟ 1 روپے کا حساب نہیں دے سکتا، لوگوں کی زمینیں قبضہ کرتے ہیں۔ فرمایا مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں دے گا، کہاں خرچ کیا؟ جوانی تھی نا، ہاں، کہاں لگائی، کس کے جھنڈے باندھے، کس کے نعرے لگائے، کس نے دی تھی جوانی، کہاں خرچ کیا، یہ بتا۔ علم کتنا حاصل کیا؟ تنظیموں کے تو فلسفے رٹا ہوا تھا، انگلی رکھے تو سارا اس کا شجرہ بتا دے۔ جو ہمارا دین ہم نے تجھے پیدا کیا کتنا یاد رکھا، یہ بتا، اور کتنا اس پر عمل کیا۔ کیا کریں؟ دیکھو سیاست کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جو اس کا درجہ ہے وہی رکھیں۔ جوتے کو امامے میں رکھ کر نہیں باندھتے، امامے کے لیے ٹوپی رکھتے ہیں۔ جوتا، آپ نے ہمیں جوتا کہا، میں نے کہا جوتا بھی بیکار چیز نہیں میرے بھائی، جوتا نہ پہنو تو بندہ 5 منٹ نہیں چل سکتا، لیکن جوتا جوتے کی جگہ پر ہوتا ہے، امامہ امامے کی جگہ پر ہوتا ہے۔ سیاست سیاست ہے، دین دین ہے، دین سے سیاست جدا نہیں ہے، لیکن جو تم نے سیاست بنائی ہے یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں۔ سیاست اسلام کا شعبہ ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے، ہر ایک کا حق ادا کرنا۔ توجہ ہے آپ کے؟ لہٰذا جس کو تم سیاست کہتے ہو، ہم اس کو نہ سیاست کہتے ہیں نہ دین کہتے ہیں۔ جس کو ہم دین کہتے ہیں اسی میں غریبوں کا خیال ہے، اسی میں روٹی کپڑا مکان کا خیال ہے، اس میں تعلیم کا خیال ہے، اس میں صحت کا خیال ہے، جو رمضان سکھا رہا ہے لعلکم تتقون، دین بھی ہے اور سیاست بھی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حدیث پاک سنیے میرے دوستو بزرگوں، بلکہ اس سے پہلے یہ حدیث میں یہاں پر روکتا ہوں کیونکہ بڑی جامع حدیث ہے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو اس فلسفے میں، کتنا وقت رہ گیا، بس یہ آخری روایت سنیے، موضوع تو بڑا طویل ہے سمجھنے کے حوالے سے، کیونکہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، اور تربیت ہماری کس طرح ہوگی اور کس طریقے سے ہم ان تمام چیزوں کو انجام دیں گے۔ اور روزہ وہ عبادت جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود روزے دار کی جزا ہوں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ فرماتا ہے سورہ زمر میں، صرف صبر کرنے والا ایسا ہے
اللہ اکبر. جس کو میں پورا پورا اجر دوں گا اور اس کا اجر پورا ہوگا اور بغیر حساب کے ہوگا. اب میں بھاگا تفسیر کی طرف. یہ اعلان اللہ نے کسی کے لیے نہیں کیا. فرما انما یوفی الصابرون اجرہم, کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والے کو پورا اجر دے گا بغیر حساب, اور کاؤنٹنگ نہیں ہوگی کہ 700 دوں گا, 7,000 دوں گا, 7 لاکھ دوں گا, 7 کروڑ دوں گا, 7 ارب دوں گا. فرمانی بغیر حساب. میں حیران ہوا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور اپنی آخرت کے معاملے سے ڈرتے ہوئے میں نے کتابیں اٹھائی. یہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. مجھے ایک جستجو, حرص, کیونکہ بھکاری ہے نا, بھکاری کو جب سخی کی بات آ جائے تو بھیک کے لیے بھاگتا ہے. میں نے جب سورہ زمر کی غالباً یہ آیت نمبر 10 ہے, یہ جب پڑھی کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اللہ فرماتا ہے صرف صبر کرنے والا ایک بندہ ایسا ہے جس کو میں اس کے عمل کا پورا پورا حساب دوں گا بغیر حساب. 1 گنا نہیں, میں نے 1 گنا کب کہا؟ 10 گنا مولا, میں نے 10 گنا کب کہا؟ میں نے کہا یا اللہ 700 گنا, فرمایا میں نے 700 گنا کب کہا؟ یا اللہ کروڑوں گنا, فرمایا میں نے کب کہا کروڑوں گنا؟ میں تو کہہ رہا ہوں بغیر حساب. بندے کے اندر گننے کی طاقت نہیں ہوگی, اتنا دوں گا. کس کو؟ صبر والے کو. اللہ کی عزت کی قسم, جب میں نے تفسیر اٹھائی مفسرین نے لکھا اس سے مراد ہی روزے دار ہے. یہ آیت روزے دار کے لیے ہے. میرے بھائی کچھ سمجھ پائے آپ؟ اتنی بڑی بشارت قرآن میں. فرمایا صرف روزے دار, کیونکہ صبر کرنے چلاتی گرمی ہوتی ہے, شہوات عروج پر ہوتی ہے, لیکن وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت کے ساتھ کھانا پینا اور مجامعات کو چھوڑتا ہے اور صبر کرتا ہے. اگلا اس کو چھیڑتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی میں روزے دار ہوں, مجھ سے نہیں لڑو. اگلا اس سے الجھتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی میں روزے دار ہوں, مجھ سے نہیں الجھو. حالانکہ وہ اس کو جواب دے سکتا ہے لیکن صبر کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے, دیکھو اللہ فرماتا ہے یہ جو تو نے صبر کیا ہے نا, تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ایک واحد صبر کرنے والا ایک بندہ ایسا ہے, یہ اس پر اتنا ریوارڈ ہے. رب کہتا بغیر حساب. میں تو دیوانہ ہوں اور میں نے کہا یار تفسیریں اٹھاؤ, یہ صبر کرنے والے میں, یہ صبر کرنے والے کون ہیں جن کو خدا بغیر حساب کے دے گا؟ بغیر حساب سے مراد اس کو کائنات مل کر نہیں گن سکتی, ایک بندے کو صبر. میں نے کہا یہ صبر والے کون ہیں؟ کون صبر والا یہ کون ہے؟ جب اٹھا کر دیکھا تو فرمایا یار روزے دار کے صبر کی بات ہو رہی ہے. تو میں اور تو منہ نہیں بند کر سکتے, اپنی آنکھوں سے شرم نہیں کر سکتے. اتنا کریم رب نے اعلان کر دیا ہے. ہاں اللہ اکبر. اب میرے دوستو بزرگوں توجہ فرمائیے آپ, اور یہ حدیث پاک, بلکہ یہ میرے سامنے حدیث پاک موجود ہے, یہ میں پڑھتا ہوں اور میری بہنیں ذرا توجہ سے سنیں اور میرے بھائی سارے سنیں, پھر یہ خطبہ مکمل ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں ہے, صحیح بخاری شریف 893 یہ حدیث پاک سنیے. یہ میری بہنوں کے لیے بھی ہے, بھائیوں کے لیے بھی ہے, تاجر کے لیے بھی ہے, مزدور کے لیے بھی ہے, چوکیدار کے لیے بھی ہے. سنیے رمضان لعلکم تتقون. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول کریم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے. تم میں سے ہر شخص اپنے نیچے والوں کا واچمین ہے, چوکیدار ہے, رسپانسبل ہے. چوکیدار سے پوچھا جاتا ہے جب تو تھا تو اندر یہ کیوں ہوا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. سنیے رمضان شریف میں حدیث مجھے اور آپ کو یاد رہنی چاہیے, میری بہنیں بھی سنیں اور بھائی بھی سنیں. سب گھر ٹھیک ہو سکتا ہے, ہمارا سارا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے جب میں اور آپ ٹھیک ہونا چاہیں تو. رسول کریم نے, اور کیوں ٹھیک نہیں ہوں گے؟ بعد میں مرنے کے بعد سوئم کی دیگوں سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے؟ وہ تو کھانا جو کھا کر گیا اس کا پیٹ بھرا. جو تو نے زندگی غافل کیا سوئم نہیں بخشوائے گا. سوئم احسال ثواب ہے, جائز ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جان بوجھ کے تو نے کفر اور گناہ کے کام کیے ہوئے ہوں اور تو سمجھے کہ میں بعد میں پیسہ چھوڑ جاؤں, اور پیسے بھی چوری کے چھوڑ گئے, کسی کے کھائے ہوئے چھوڑ گئے. صدقہ دیجیے جناب, صدقے کے بکرے کاٹیے تو جناب مریض صحیح ہو جاتا ہے, عمر لمبی ہو جاتی ہے. وہ بکرے بھی چوری کے لا کر کاٹے. توجہ ہے, آپ غور کیجیے یہاں پر رسول کریم کیا فرماتے ہیں. اس میں اور آپ ہیں, میں آپ سے تقریر نہیں کر رہا, آپ میرے بھائی ہیں.
میرے اور آپ کے سامنے آئینہ یہ دین کا ہے جس میں میں اور آپ اپنی شکل دیکھ رہے ہیں. آپ کی عزت میری سر آنکھوں پر ہے, ہم ایک جیسے ہیں, ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. لعلکم تتقون. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, میرے بھائی اور میری بہنیں سنیں, حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے, جو اس کے انڈر سپرویژن میں جو آ رہے ہیں اور یہ جن کا رسپانسبل ہے. حضور فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے, اور ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں سے متعلق سوال ہوگا. سربراہ ملت اور مملکت اپنی عوام کا نگہبان ہے, اس سے اس کی عوام کے متعلق سوال ہوگا. گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے, اس سے اس کی اولاد اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ اکبر. بیوی اپنی خاوند کے گھر کی نگہبان ہے, اور اس سے اس کے گھر کے متعلق سوال ہوگا. اور نوکر اپنے مالک کا نگہبان ہے. کارخانے میں کام کرنے والا مزدور اپنے مالک کا نگہبان ہے. فرمایا نوکر اپنے مالک کا نگہبان ہے, اس سے مالک کے مال کے متعلق سوال ہوگا. بیٹا اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے, اس سے اس کے باپ کے مال کے متعلق سوال ہوگا. اور تم میں ہر شخص نگہبان ہے, اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں سے متعلق سوال ہوگا. کوئی اٹھا سکتا ہے یہ بوجھ کہ تم سے ہر اس شخص جو تمہارے ماتحت ہے تم سے سوال ہوگا. پیر سے سارے مریدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاتھ چموانے والے کو ہر بوسے کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر چیف جسٹس کو اس کے ہر ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو عدالتیں ان کے لیے کھول رہا ہے جو تیرے باپ ہیں, اور یہاں قوم مر رہی ہے لیکن کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ قبر سب بتا دے گی ثاقب نثار نے کیا کیا اور دیگر نے کیا کیا. ہر عالم سے اس کے مقتدی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اپنے ممبر کے ساتھ, اپنے عہدے کے ساتھ بندے کو سنسیئر ہونا چاہیے. بات سچ بات کرے, آپ کو دھکا مار کے عہدے سے ہٹا دیں, آپ تو بری زما ہو گئے نا, عہدہ ہی نہیں نا میرے پاس. لیکن اگر عہدہ ہے تو آپ بات کریں گے, اور ضروری بات کریں گے. لوگ کہتے نہیں جناب افراد تیار کرو. میں نے کہا خود کی آخرت سنوار. خدا نے تجھے افراد بنانے کے لیے نہیں کہا, خود کو بنانے کے لیے کہا ہے. اگلے کو بنانے کے چکر میں خود چوروں کے ساتھ بیٹھتا ہے. میرے اور آپ کو عادت یہ ہے کہ میں اس کو نیک کر دوں, تو پہلے تو خود نیک ہو. اس کی نیکی, اس کو نیک کر, منع نہیں ہے کر, لیکن اس کو نیک کرنے میں تو حرام میں پڑے گا تو تیرے لیے یہ نیکی کافی ہے کہ تو خود حرام کام نہ کر. ایک صحابی نے پوچھا حضور سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ فرمایا نیکی کا حکم دینا. فرمایا صدقے میں سے ایک حکم ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا. وہ کہے حضور اور اگر میں نیکی کی بات نہ کر سکوں تو؟ فرما خود ہی برائی سے بچ جا, یہی صدقہ ہے. کتنی قیمتی بات سید عالم نے فرمائی. بات میرے دوستو بزرگوں ختم کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا, یہ رمضان میں, کیونکہ یہ مکمل حدیث ہو جائے ریکارڈ ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں خطبہ دیا. فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے, شہر مبارک, اور وہ مبارک مہینہ ہے شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ, اللہ نے اس کے پورے مہینے کو تمہارے لیے روزے کو فرض کر دیا ہے, اور اس کی رات کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے نفل کیا ہے. تم میں سے کوئی اس مہینے کو اتنا بابرکت ہے, چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرے گا نا, وہ عام نفل نیکیاں دوسرے مہینوں کے فرض کا اجر رکھیں گی. اور فرمایا کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضہ فیما سوا. فرمایا چھوٹی چھوٹی نفل کرو گے نا تو عام مہینوں کا فرض کا درجہ ملے گا. نفل پہ ملے 1 روپیہ, فرض میں ملے 1000 روپے. لیکن یہ مہینہ وہ ہے کہ کرو کام 1 روپے کا, پاؤ 1000 کام کا. حضور فرماتے ہیں اگر فرض کر بیٹھا 1000 روپیہ فرض کر بیٹھا اس مہینے میں تو 70 فرضوں کا اجر ہو جائے گا. نفل فرضوں کے برابر, فرض 70 فرضوں کے برابر. فرمایا یہ وہ مہینہ ہے. آگے حضور فرماتے ہیں ہوا شہر صبر, وہ برداشت کا مہینہ ہے. بس اپنی گفتگو سمجھ, وہ برداشت, زبان سے کیا بولنا ہے,
یاد رکھنا میرے دوستو بزرگ، رمضان یاد رکھنا، میں نے اور آپ، صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثواب الجنہ. ابھی میں نے قرآن ایک تو پڑھ دیا آپ کے سامنے، صابر بہت اعلیٰ ہوتا ہے. اس لیے دیکھو، اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نمازی کے ساتھ اللہ ہے، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صابر کے ساتھ اللہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیونکہ صبر ہی، نماز میں صبر ہوگا تو نماز ہوگی، روزے میں صبر ہوگا تو روزہ ہوگا، زکوٰۃ میں صبر ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، حج میں صبر ہوگا تو حج ہوگا، اخلاقیات میں صبر ہوگا. اگلا مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، صبر کرو نا، رک جاؤ، آپ سچی بولو. اس لیے فرمایا نیکیوں کا مراد صبر ہے. اور صبر کے بارے میں امام غزالی کہتے ہیں صبر جو ہے وہ پھل ہے، ایک پروسیس کا، رزلٹ ہے. کس کا؟ یقین کا. جسے خدا سے ملنے پر یقین ہوگا نا کہ بس آنکھ بند ہوگی اور میرے رب کا جلوہ سامنے ہوگا اور مجھ سے پوچھا جائے گا. جسے مرنے پر یقین، صبر پر یقین ہوگا نا، جسے مرنے پر یقین اور رب کے حضور پیش ہونے پر یقین ہوگا تو خود صبر کا نتیجہ آئے گا. آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، سامنے گڑھا کھدا ہے، آپ کو یقین ہے کہ گیا تو مر جاؤں گا، وہیں آپ نے بریک مارا. یہ بریک مارنا صبر تھا، کیونکہ ہلاکت کا یقین تھا. تو جسے رب سے ملاقات کا یقین ہوگا وہ بریک مارے گا، روکے گا اپنے آپ کو غلط کاموں سے. رات کو سینہ جکڑتا ہے نا، تھکن ہو جاتی ہے، سانسیں اکھڑنے بھی لگتی ہے، بدن میں کمزوری رہتی ہے، یہ اشارہ ہے جانا ہے. یہ سمجھ لیں آپ، کیونکہ جو دن میرے اور آپ کے آگے چلے گا یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. اب بچت کا ایک ہی راستہ ہے، اس دنیا سے زیادہ مزیدار اور مری اور سوئٹزرلینڈ سے زیادہ مزے کی زندگی قبر والی بنانا چاہتے ہو تو اس کا راستہ حضور کا بتایا وہ راستہ ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی. حضور فرماتے ہیں وہ شہر و مواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے. حضور سید عالم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مزدور کو ریلیف دیا، جس نے اپنے مزدور کو ریلیف دیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خففا، جس نے اپنے ملازم کے بوجھ کو ہلکا کیا اللہ اسے بخش دے گا اور دوزخ سے آزاد کر دے گا. اپنی گھر کی ماسیوں پر بھی رحم کریں. میں لفظ ماسی بظاہر کہہ رہا ہوں، وہ اہل ایمان ہے، ہماری بہن ہے، لیکن جو عرف میں لفظ کہا جاتا ہے، اللہ تکبر سے بچائے. تو گھر میں بھی اپنے گھر میں کام کرنے والی چوکیدار دھوپ ہوتی ہے، چھوڑ دیں، گھر میں کوئی نہیں آتا، اللہ پر صبر کریں، ان کو بھی تھوڑا ریلیف دیں، تھوڑا وہ رمضان میں آرام کریں، کوئی پنکھا لگا دیں، کوئی ٹھنڈک مہیا کریں. یہ حضور نے فرمایا. میں نے اور آپ کو کیا چیز بخشوائے گی یار؟ یہی لحاظ بخشوائے گا. ایک بندہ اٹھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، قبر میں جنتی فرشتے لینے آ گئے، اس کو لے کر جانے لگے. اس سے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ رب نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ تجھے پروٹوکول سے لا. انہوں نے کہا بھائی میں سیدھا سادہ آدمی بیپاری ہوں، صرف جاتا تھا مارکیٹ میں دکان کھولتا تھا، سودا بیچ کر آتا تھا. کہا نا تو نے کچھ کیا ضرور ہے. کہا مجھے جو قرضہ مانگنے آتا تھا نا تو میں قرض پر چیز دے دیتا تھا. جب وہ کہتا تھا یار 15 دن ہو گئے، ٹائم تو یہ طے پایا تھا لیکن آج 2 دن اور دے دو، تو میں کہتا تھا لے لے. کہ بس یہی ریلیف پر خدا نے تجھے ریلیف دے دیا. بخشنے کے بہانے بہت ہیں میرے دوستوں. فرمایا کہ جو اپنے مزدور کے ساتھ بوجھ میں ہلکا کرے، دوزخ سے آزادی. یار کتنا بڑا اجر ہے. صرف اس کو کہہ کہ یار بس تو نے آج ایسا تو 4 گھنٹے بھی چلے جائیے، یا باہر مت کھڑا رہے یار، یہ پنکھے کے نیچے بیٹھ جائیں. فرمایا دوزخ سے آزادی. لعلکم تتقون. پتا چلا روزہ فرض ہے تو اخلاق بھی اسی درجے کا فرض ہے جہاں دین لے کے جا رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ تو اگر صرف بھوکا رہے اور پیاسا رہے اور لوگوں کا خیال نہ رکھے، جبکہ ہم نے روزے کو، بھوک اور پیاس کو ہم نے روزہ سمجھا تھا. رب کے حبیب کہتے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے مجھے تیرے بھوکا رہنے کی پرواہ نہیں ہے، بھوکا رہنے کی پرواہ. اور یہ سنیے آخر میں حدیث پاک کا جملہ، کیونکہ حدیث میں مکمل کرتا لیکن یہ رہ گیا. اور حدیث میں آتا ہے جب رمضان آتا نا تو سرکار کی سخاوت جو تھی نا وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح ہوتی تھی. ٹھنڈی ہوا کے، بولیے، جھونکوں کی طرح وہ ہوتی. حضرت انس یہ بات کرتے ہیں، فرمایا ایک بندہ آیا حضور کے پاس، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ تک بکریاں تھیں،
اس نے کہا یہ سب دے دو، اس نے کہا لے جا۔ وہ چیخ پڑا اپنے قبیلوں کو، کہنے لگا کہ یہ محمد رسول ہیں واقعی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا اتنی سخاوت کرتے ہیں کہ ان کو فقیری کا ڈر ہی نہیں ہے۔ توجہ، میں نے ایک روایت میں نے کچھ دن پہلے پڑھی ہے میرے دوستو، کہ دیکھو حضور کا کیا کمال، سید عالمین جن کا قدم خدا کے عرش پر آتا ہے، جن کے پاؤں کے نیچے مبارک پاؤں کے نیچے مٹی لگتی ہے تو عرش والا رب کہتا ہے مجھے اس مٹی کی قسم ہے جو تیرے پاؤں کے نیچے لگتی ہے۔ اتنا مقام ہے ہمارے آقا کا، اور عاجزی دیکھیے میرے دوستو۔ اس زمانے میں بادشاہوں کا زمانہ تھا نا، تو بادشاہوں کے غلام ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے۔ آج مرید کھڑا ہے، 8 گھنٹے کے بعد پیر صاحب کی گاڑی گزرے گی، اور یہ دھوپ میں کھڑا ہے، غلام کا بچہ ہے، یہ خدا کے لیے نہیں کھڑا ہوا، بندے پوج رہا ہے۔ اس پیر سے بھی خدا پوچھے گا، جیسا حضرت عمر نے مصر کے گورنر کے بیٹے کی ٹھوکائی کی، جب اس نے غلام کو ڈنڈا مارا تھا نا، وہ روتا ہوا آیا حج میں، آپ نے ڈنڈا دیا، فرما مار اس کو، اور اتنا مار جب تک جیسا اس نے تیرے کو مارا تھا مارا۔ اس کے بعد آپ نے مصر کے گورنر کو بلایا کہ تو نے اور تیرے بیٹے نے لوگوں کو غلام بنا لیا، جبکہ اللہ نے ان کو ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ بس اس بات کو سنیے، بس ہم ختم کر رہے ہیں، توجہ کیجئے اس بات کو۔ سرکار کریم آ رہے ہیں، وہ بادشاہوں کا دور تھا، بڑے جاہ و جلال سید عالم کو دیکھیے، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری، فخر اختیاری، جس کے پاؤں کے تلووں کو جبریل اپنی آنکھوں سے لگائے ہیں، سدرا کا مکین اتر کے آئے، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ سید عالم آ رہے ہیں، ذرا توجہ کریں، منظر دیکھیں آپ، منظر حضور آ رہے ہیں اور ایک غریب غلام کھڑا ہے اور وہ ہاتھ باندھ کے اتردہ، وہ وقف رجل اتردہ، وہ کانپ رہا ہے حضور کو دیکھ کر کہ فاتح مکہ آ رہا ہے۔ او سرکار نے جب دیکھا کہ یہ کیسے کھڑا ہے میرے آگے اور کانپ رہا ہے ڈر کر، حضور قریب آئے اور کندھے پر ہاتھ کر فرمایا لاڑ سے، ہون علیک، سکون کر، کیا ہو گیا ہے، کھول یہ ہاتھ، کھول یہ ہاتھ، ہون علیک، کیا قربان جاؤں اس جملے پر یار، فرما ہون علیک، اور سکون کر، کمفرٹیبل ہو جا، انی لست بملک، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ آگے کا جملہ سنیے میرے دوست، فرمایا انا ابن امرأۃ من قریش تأکل القدید، میں بھی اسی ماں، جیسے تمہاری مائیں ہوتی ہیں جو کھاتی ہیں، فرمایا میں بھی اسی قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو سکا کر کھاتی تھی۔ اس کے بعد کیا کوئی بات کرے حضرت، کیا جملہ کہے، آپ مقام عاجزی دیکھیں، انا ابن امرأۃ من قریش تأکل القدید، اے تم اس سے کیا گھبرا رہا ہے، فرما ہاتھ کھول، ہون، نارمل ہو جا، بالکل بیٹھ جا۔ اور حضور کو پسند نہیں تھا کہ کوئی حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، اور سرکار نے فرمایا جو بندہ یہ چاہے کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائے، فرما اس کا گھر جہنم میں بنے گا، تو اتنا بڑا ہے کہ تیرے آنے پر لوگ کھڑے ہو جائیں۔ سرکار نے فرمایا میں بھی ایسی ایک قریش کی عورت کا بیٹا ہوں کہ جو کھانا اسٹور کرتے ہیں نا، سکا دیتے تھے، تو فرمایا میں بادشاہ نہیں ہوں، میں بھی قریش کی ایسی عورت کا بیٹا ہوں کہ جو سکا ہوا گوشت کھاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ ہے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ اپنے مزدوروں کے ساتھ نرمی۔ اور یہ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، 4 چیزیں حضور نے فرمایا اس میں شرکت رکھو، اور 2 ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی رکھ کر سکتے ہو۔ ایک کیا ہے؟ فرمایا کہ 2 چیزیں جس سے تم رب کو راضی رکھ سکتے ہو، اور 2 ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں جن سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو؟ کلمہ طیبہ اور استغفار اور توبہ۔ سن لو، بس بیٹھے ہوئے ہونا تو ادھر دل پر توجہ کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہوا میں نہ اڑے تو پھر کہنا، تیرے بدن کا بوجھ نہ جائے تو کہنا، تیری طبیعت کی بے چینی نہ جائے تو کہنا۔ کتنی دفعہ پڑھوں؟ پڑھ۔ کتنی دفعہ سے کیا ہوتا ہے؟ پڑھ۔
لیکن اس رب کو یاد رکھ کر ادھر توجہ کر، اپنے پستان سے 2 انگلی نیچے اور مزے سے پڑھ لا الہ الا اللہ، بس کر کے جو میں دل ہی پر لا رہا ہوں دل. تو حضور نے فرمایا روزے دار کا وظیفہ کیا ہے؟ 4. کیا بولو میرے بھائی؟ 4 یار کی نسبت سے 4. فرمایا پہلا کیا کام ہے؟ 2 چیزیں، اللہ کو راضی کرنے کے کلمہ طیبہ اور استغفار. ٹھیک ہے، 2 ہو گئے. اور 2 چیزیں وہ ہیں جس کے بغیر بخشش نہیں ہے. ایک اللہ سے جنت مانگو اور دوزخ سے، اور جنت مانگو اور دوزخ سے اس کے دامن رحمت کی پناہ مانگو. 2 کام کرنے کے ہیں. پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ادھر ہی توجہ کرنا جہاں بتایا تھا، جہاں بتایا تھا وہیں توجہ کرنا. کبھی ادھر توجہ کر کے پڑھ، شہد کو بھول جائے گا، ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوا کو بھول جائے گا. جہاں بتایا وہاں پر کر کے ذرا آواز اٹھا کر بول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو 2 وظیفے ہیں میرے دوستوں بزرگوں. ایک ہے کلمہ طیبہ کثرت سے، سبحان اللہ، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کثرت سے. دوسرا استغفار. تیسرا کام یا اللہ جنت دے دے. اور چوتھا کام اللہم اجرنا من النار، جہنم سے بچا لے. یہ جنت کا وظیفہ ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایک شعر پڑھیے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ. ایک یہ خیال فرمایا کریں، ایک کیمرہ بند کر دو بیٹا، دعا کروں تو کھول دینا. مجلس میں جب آئیں تو خدا کے واسطے بہت ادب سے آیا کریں. وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آ کر بیٹھتے ہو یار. اب میں اگر درمیان میں ٹوکوں پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے.